کہ دل تیری آمد پہ واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. سلام مائی ہیون رائٹس فیملی. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel میرا خڑوس ہم سفر by یسرا شاہ. So let's get started. وہ کلاس سے نکل کر منہ لٹکائے اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چل رہی تھی. دل اس کا عجیب سا ہو رہا تھا. اس کے کالج کا آج آخری امتحان تھا اور پریشانی کالج چھوڑنے یا امتحان کے برا ہونے کی نہیں بلکہ ایک عجیب سی پریشانی گھیری ہوئی تھی محترمہ کو. سفید یونیفارم میں وہ سفید اور شفاف جلد، پتلی سی نازک سی لڑکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی. رباب کیا ہوا؟ ایسے پریشان کیوں ہو؟ وہ تینوں کینٹین کے پاس کھڑی لڑکیوں کے رش میں اس رش کے ختم ہونے کے انتظار میں تھی. جب صنم نے اس کو یوں سوچوں میں ڈوبا دیکھا تو پوچھ بیٹھی. رباب نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں سے اسے گھورا جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ جواب کیا دے. آج محترمہ کا پرچہ صحیح نہیں ہوا ہوگا. تبھی صفیہ نے خود کی سوچی ہوئی وجہ بتائی. اس کو کب پرچہ صحیح ہونے یا نہ ہونے کی فکر ہونے لگی بھلا؟ یہ تو چل بندی ہے ایک دم. پرچہ غلط ہو یا صحیح، اس کے ماموں جان بیٹھے ہیں نا اس کو پاس کروانے کے لیے. وہ الگ بات ہے کبھی ہماری کوئی سفارش نہیں کرواتی. صنم شرارت سے بولی. یار ہے بس ایک ٹینشن، کل رات سے پریشان ہوں. کاش یہ انٹر کلاس ختم ہی نہ ہوتی، یہاں امتحان چلتے رہتے. رباب ناک چڑھا کر نخوت سے بولی. اب تینوں کی آخرکار باری آئی. کیا کھایا جائے؟ صفیہ نے کینٹین پر کھڑے ہو کر ان سے مشورہ مانگا. سموسے لو اور کولڈ ڈرنکس بھی. میں کہتی ہوں چاٹ بھی لے لو. ویسے بھی آخری دن ہے آج کالج میں. صنم نے آج کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا. تم بتاؤ مس پریشان؟ صفیہ نے رباب سے پوچھا. یار لے لو کچھ بھی، میرا تو پیٹ ٹینشن نے ہی بھر دیا ہے. رباب کافی پریشان تھی. وہ تینوں چل کر اب بینچ پر بیٹھی ہوئی تھیں. صفیہ اور صنم کھانے پر ٹوٹ پڑی جبکہ رباب اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ رکھے مایوسی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. یار تم لوگ آگے بھی پڑھو گی نا؟ رباب کی بات پر ان دونوں نے پہلے رباب کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا. ہاں بھائی ظاہری بات ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے کیا آگے پڑھنے کا؟ صفیہ نے سموسہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یار میری ڈائن ممانی تو انتظار میں ہے کہ کب میرے امتحان ختم ہوں اور کب وہ میری شادی کروائیں. رباب کی پریشانی کی وجہ یہی تھی. ہائے سچ بتاؤ یار، جلدی شادی کرو تاکہ میں امی سے نئے نئے کپڑوں کی فرمائش کروں کہ دوست کی شادی ہے. قسم سے 2 مہینوں سے ایک بھی جوڑا نیا نہیں لیا. صنم چہکتی ہوئی بولی. ہاں یار رباب، یہ تو کام پہلی فرصت میں کرو تم. مجھے تو خوب سارا ناچنا ہے تمہاری شادی میں. خاندان میں ابھی دور دور تک کوئی شادی نہیں، بور ہو جائیں گے، اس لیے چلو تم کر لو. صفیہ کو اپنے مزے کی پڑی تھی اور رباب منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی پریشانی نہیں بلکہ اپنی خوشی دیکھ رہی تھی. کتنی کمینی ہو تم دونوں، مطلب تم لوگوں کو کچھ گھنٹے مزے کر کے چلی جاؤ گی اور میں تمہارے مزے کی خاطر میں اپنی پوری زندگی برباد کر دوں. حد ہے ویسے. رباب غصے سے بولی. یار سوچو نا، تمہاری شادی ہوگی، گھر میں تمہیں امپورٹنس دی جائے گی، ڈھیر سارے کپڑے اور زیور ملیں گے تمہیں. بیٹا ٹھاٹ ہے تمہارے، شادی کر لے. صنم کی بات سن کر رباب نے اس کو گھورا. اچھا بچو ایسی بات ہے تو تم کر لے شادی. یار میں کر تو لیتی پر ابا نہیں مانیں گے نا، ورنہ میں تو ابھی ہی تیار ہوں. صنم افسوس کرتی بولی. کتنی خوش قسمت ہو تم لوگ، آج میرے بھی ابا زندہ ہوتے نا تو میں دیکھتی اپنی ڈائن ممانی کو. رباب دکھ بھرے لہجے میں بولی. رباب کالج سے آئی اور اپنا بیگ صوفے پر پھینک کے جوتوں سمیت صوفے پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی. یہاں کیوں سوئی ہو؟ میرا صوفہ خراب ہو رہا ہے، ہٹاؤ اپنے پیر. 9 سالہ نادر جو کہ رباب کی ممانی رخسار کا بیٹا تھا اس کو جوتوں سمیت صوفے پر لیٹا دیکھ کر چلا کر بولا. رباب اس کے چلانے پر تھوڑا سا چہرہ اوپر کیے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو واپس سے وہاں اسی طرح لیٹ گئی. چل چشماٹو، زیادہ سر نہ کھا، رفو چکر ہو جا یہاں سے. رباب نے اس کو ٹالنے کے انداز میں کہا. میں امی کو بتا دوں گا چھپکلی اگر تم یہاں سے نہیں اٹھی تو. نادر نے اس کو دھمکی دی اور اپنی بہن کا سکھایا ہوا نام چھپکلی سے اسے مخاطب کیا. رباب اس کی بات سن کر صوفے سے اٹھ بیٹھی. کیا کہا تم نے؟ چھپکلی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ رباب غصے سے بولی. اس کو وہ لقب بھی پسند نہ تھا. ہاں تم چھپکلی ہو، فاریہ باجی کہتی ہیں. تم چھپکلی کی طرح چپکو، پتلی سی
اور بے حد تنگ کرنے والی لڑکی ہو۔ نادر اپنی بہن کا سکھایا ہوا سبق اس کے سامنے دہرانے لگا۔ ابے ایسی لگاؤں گی نا ایک کہ چشمہ 100 فٹ دور گرے گا تمہارا، اور تم نے خود کو دیکھا ہے، 1 روپے والے کالے بیکار اور کھوٹے سکے ہو تم، اور تمہاری یہ موٹی بھینس فاریہ باجی سارے گھر کا کھانا تو کھا جاتی ہے، اور دوپہر کیا رات کیا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے، اور پھر کہتی ہے میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، پتہ نہیں میں کیوں موٹی ہوں۔ رباب ٹیڑھا منہ بنائے فاریہ کی نقل کرتے بولی، رکو میں فاریہ باجی کو ابھی تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ نادر چشمہ انگلی سے اوپر کرتا بھاگا، رباب بھی اس کے پیچھے لپکی۔ رک چشماٹو، شکایتی کبوتر۔ رباب اس کو نہ روک پائی تو ایک کشن اس کی طرف پھینکا۔ نادر نے صوفے سے نیچے جھیپ لگائی اور کشن سیدھا پیچھے سے آتی رخسار کے چہرے پر جا لگا۔ رخسار نے رباب کو گھورا۔ رباب نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور نادر کی شیطانی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اب رباب کی خیر نہیں۔ سوری مومانی، وہ میں… نادر اپنے کمرے میں جاؤ، رخسار رباب کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ نادر رباب کو منہ دکھاتا چلا گیا، پر ابھی وہ اس کو کچھ نہیں کر سکی سوائے گھورنے کے۔ سارا دن میرے بچوں سے لڑتی ہو، آخر بگاڑا کیا ہے میرے معصوم بچوں نے تمہارا؟ رخسار صوفے پر بیٹھی اپنی لپسٹک جو کہ کافی زیادہ گہری تھی اس کو اور گہرا کرتے بولی۔ رخسار کو فیشن کا بہت شوق تھا، ہر وقت ہی سجی دھجی رہتی، بالوں کا اونچا جوڑا، میک اپ سے لبریز چہرہ، جامنی رنگ کی لپسٹک اور کاجل سے لگایا ہوا تل جو کہ وہ خود اپنے گال پر لگایا کرتی۔ رباب اس کو جب بھی دیکھتی اس کو سنو وائٹ کی ستیلی ماں یاد آتی جو اسی طرح سجی دھجی رہتی اور سنو وائٹ پر ظلم کیا کرتی تھی۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ زیادہ مت بولا کرو میرے سامنے، کتنی بار کہا ہے لڑکیاں اچھی نہیں لگتی زیادہ بولتی ہوئی۔ اب وہ خود کو آئینے میں دیکھتی بولی۔ رباب نے اس کو خیالی تصور کیا۔ آئینے یہ تو بتا سب سے شاطر کون ہے بھلا؟ رباب اپنی ہی آتی سوچ پر مسکرا دی۔ زیادہ ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ رخسار اپنا پرس بند کرتے بولی۔ رباب وہاں کھڑی بس لب کاٹتی رہ گئی۔ آخری امتحان تھا نا آج تمہارا؟ جی ہاں۔ چلو پھر تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ شمیم نے ایک رشتہ دیکھا ہے، بتا رہی تھی اچھا رشتہ ہے، بڑے گھر کا بھی ہے۔ تمہارا رشتہ مانگا تھا 2 مہینے پہلے، تمہارے ماموں نے تمہیں بتانے کو منع کر رکھا تھا کہ ابھی تم پڑھ رہی ہو، پر اب تو بس پڑھ لیا نا، وہ لوگ کل ڈیٹ فکس کرنے آئیں گے، ٹھیک؟ رخسار نے رباب کو اور پریشان کر دیا۔ اس نے منہ بنائے سر ہلایا۔ کپڑے چینج کرو اور لنچ بناؤ جا کر کچن میں۔ وہ اپنے سونے کے کنگنوں کو چھوتی ہوئی بولی۔ لیکن لنچ تم ملازمہ بناتی ہے نا؟ وہ حیرت سے بولی۔ آج تم بناؤ گی، نادر سے لڑنے کی سزا ہے یہ تمہاری۔ رخسار کے کہنے پر وہ کمرے میں جانے لگی۔ نادر سے لڑنے کی سزا؟ میرے معصوم بچوں سے کیوں لڑتی ہو؟ مجھے بڑا شوق ہے ان معصوم بچوں سے لڑنے کا، جیسے اور ایسے کمینے بچے پیدا ہوں گے تو ان سے لڑوں گی نہیں تو اور کیا کروں گی؟ ڈائن۔ رباب چلتی چلتی اس کی نقل اتارتی اپنی آگ بجھانے کی کوشش کرتی جا رہی تھی۔ آج کوفتے بھی بنانا رباب، اوپر والے فلور پہ کھڑی فاریہ نے اس کو آواز دی۔ جی؟ رباب نے سر اٹھائے زبردستی مسکراتے کہا۔ اس کی اماں کی نوکر ہوں نا میں، بلڈوزر کہیں کی۔ رباب بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رباب 6 سال کی اور اس کی بڑی بہن مریم 8 سال کی تھی جب فاروق اور رزقہ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور تب سے حمید رباب کے ماموں نے ان دونوں کو پالا پوسا اور ان کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ ان دونوں کا اپنے ماں باپ کے سوا کوئی اور دوسرا نہ تھا حمید کے علاوہ۔ حمید جاب کے سلسلے میں اکثر کراچی رہا کرتے جبکہ ساری فیملی حیدرآباد میں رہ رہی تھی۔ صرف مہینے میں 1 ہفتے ہی فیملی کو ٹائم دیا کرتے۔ مالی حالات کافی اچھے تھے ان کی، جس وجہ سے سب کو آرام سے کھلا پلا سکتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا نادر اور بیٹی فاریہ تھی۔ نادر ابھی تیسری جماعت میں تھا اور فاریہ انٹر کرنے کے بعد پرائیویٹ پڑھ رہی تھی۔ اس کو انٹر پڑھے 2 سال ہو چکے تھے۔ مریم کی انٹر کے بعد شادی کروا دی گئی۔ فاریہ اور مریم ایک ساتھ پڑھتی تھیں۔ حمید تو کافی انکار کر رہے تھے کہ ابھی مریم کی شادی نہ کروائی جائے، پر رخسار نے ان کو یہ کہہ کر منوا لیا کہ پرائی لڑکیاں ہیں، کل کو کچھ ہو گیا تو الزام ان پر آنا ہے، اس لیے عزت سے اس کو اپنے گھر کا کر دیں، اس سے وہ بھی خوش رہے گی اپنے گھر میں۔ مریم کی شادی فراز سے ہوئی تھی جو کہ حمید کے دوست کا بیٹا تھا اور ایک کمپنی میں جاب کرتا۔ تنخواہ اتنی نہ تھی پر ان دونوں میاں بیوی اور ایک بیٹے کے لیے کافی تھی۔ رباب کا 2 مہینے
پہلے ایک بڑے گھرانے سے رشتہ آیا جو کافی امیر اور عزت دار لوگ تھے۔ پہلے تو رخسار نے چاہا کہ وہ اس کی بیٹی فاریہ لیں۔ اس نے کئی ساری کوششیں کی پر ان لوگوں کو رباب اچھی لگی تو انتظار بھی کرنے کو تیار ہو گئے۔ حمید نے ان کو 2 مہینے کا ویٹ کرنے کا کہا۔ اچھی جان پہچان تھی حمید کی ان سے، جو کہ کراچی میں ہی رہا کرتے تھے، تو حمید کو یہ رشتہ رباب کے لیے صحیح لگا اور وہ مطمئن بھی رہتے، اس لیے بددل ہو کر آخر رخسار کو بھی ماننا ہی پڑا۔ شروع سے لے کر ہی رخسار کا رویہ دونوں بہنوں کے ساتھ ٹھیک نہ تھا۔ ہر گھر کا کام ان سے کروایا جاتا اور جب جب حمید حیدرآباد آتے ان کے سامنے رخسار بیگم اچھا ہونے کی ایکٹنگ کیا کرتی۔ باقی حمید کا رویہ جیسا اپنے بچوں کے ساتھ تھا ویسا ہی رباب اور مریم کے ساتھ بھی تھا۔ مریم کی شادی بھی کافی دھوم دھام سے کی گئی اور حمید نے اس کو بہت خوش دیا۔ بس کبھی کبھی رخسار کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ جایا کرتے۔ رباب منہ بنائے کوفتے بنا رہی تھی۔ سنو وائٹ اب پھنس چکی ہے، اس کی ڈائن مومانی نے اس پر بہت سارے کام ڈال دیے ہیں اور خود کھڑی آئینے کے سامنے آئینے سے پوچھ رہی ہوں گی کہ آئینے آئینے یہ تو بتا سب سے شاطر کون ہے بھلا؟ اور آئینہ سامنے سے کہتا ہوگا آپ میری ملکہ، اور پھر ڈائن کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہوگی۔ رباب ہر وقت اپنے دماغ میں اپنی سنو وائٹ اور رخسار ڈائن کی کہانی بناتی رہتی۔ فاریہ کچن میں اس کو تنگ کرنے سے غرض سے آئی۔ کیا ہو رہا ہے چھپکلی؟ آج تو لنچ بھی تم نے بنایا، واہ! فاریہ کو کوفتوں کو دیکھتی ہوئی طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں بتا تو ایسے رہی ہیں آپ فاریہ باجی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہاں کھڑی لنچ بنا رہی ہوں یا ڈنر۔ رباب چولہے کے آگے آگ تیز کرتے ہوئے بولی اور لفظوں کی آگ فاریہ کو بھی لگ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو، جانتی ہو نا کہ میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو تم۔ فاریہ دانت پیستی بولی۔ تو وہ میرے ماموں بھی لگتے ہیں، سنا آپ نے؟ رباب برا مانتے ہوئے بولی۔ اس کو یہ تانا بالکل بھی اچھا نہ لگتا جو وہ بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی۔ آئی بڑو ماموں ہیں؟ فاریہ وہاں سے سیب لے کر نکل گئی۔ بلڈوزر سارے ہی سیب لے جاتی ہے، یہ بھی 2 کیوں چھوڑ گئی؟ یہ بھی لے جاتی۔ رباب نے 2 بچے ہوئے سیبوں کو دیکھ کر خود کلامی کی۔ ابھی اس کو مزے کے کوفتے کھلاتی ہوں، ساری عمر یاد کرے گی کہ رباب فروخ کے ہاتھ کے بنے کوفتے کھائے تھے۔ رباب نے شرارت سے کہا۔ اف امی بہت مرچیں ہیں، پانی پانی۔ فاریہ نے کوفتے جیسے ہی کھائے اس کی زبان مرچوں سے جل گئی۔ رباب نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا اور منہ جھکائے اپنی ہنسی دبانے لگی۔ امی یہ سب اس رباب نے کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے کوفتے اتنے تیکھے بنائے ہیں۔ فاریہ نے رخسار سے شکایت لگائی۔ نہیں مومانی جان، میں سب کیوں کروں گی؟ ملازمہ میرے ساتھ کھڑی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ رباب نے ملازمہ پر الزام ڈال دیا۔ رخسار نے ملازمہ کو دیکھا جو پریشان سی کھڑی تھی۔ رباب نے اس کو آنکھیں دکھائیں کہ اس کے حق میں بولے۔ جی میم صاحبہ میں ان کے ساتھ تھی، رباب بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ ملازمہ کے کہتے ہی رباب نے چین کا سانس لیا۔ فاریہ شاید تم ہی مرچوں کی کچی ہو، رخسار نے کہہ کر پھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا اور فاریہ رباب کو دیکھتی رہی جو اسی کو دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ رباب نے اس کو چھڑانے کی خاطر آنکھ دبائی۔ فاریہ کی رگ رگ میں غصہ دوڑ گیا۔ صبح رباب انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی تو سامنے مریم کو دیکھ کر جو اپنے 1 سالہ بیٹے مبین کو کھانا کھلا رہی تھی، رباب کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ آپو تم یہاں اس وقت؟ رباب جمائی روکتی ہوئی بولی۔ اس وقت سے کیا مراد؟ رباب 1 بج رہا ہے اور آج تمہارے رشتے والے جو آ رہے ہیں تو اس لیے مومانی نے بلا لیا کہ میں بھی دیکھ لوں کیسے ہیں وہ لوگ۔ مریم نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ آپو رشتے والے؟ اف ایسا نہ کہیں، میری عمر ہی کیا ہے ابھی کہ شادی کر کے بیٹھ جاؤں، رباب پریشان ہو کر بولی۔ رباب اب تم کوئی بچی نہیں ہو، مومانی نے ہمیں ساری عمر گھر میں رکھا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ مریم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ مومانی نے تو نہیں، ماموں نے رکھا ہے اپنے گھر میں، مامی کا تو بس چلیں ہمیں ابھی نکال دیں جیسا کہ وہ ابھی کر رہی ہیں۔ میں ماموں سے بات کرتی ہوں آپو، وہ مان جائیں گے۔ رباب کو رخسار پر کافی زیادہ تب چڑھی ہوئی تھی اور اس نے نئی ترکیب سوچی۔ ماموں کا بھی یہی فیصلہ ہے اور شاید وہ تمہاری ضد مان بھی لیں، پھر مومانی تمہارا جینا عذاب کر دیں گی۔ مریم کو رباب کی عقل پر حیرت ہوئی۔ اف سنو وائٹ کی کہانی کی سب سے بڑی دشمن تو یہ ہی بنی ہوئی ہیں، سب کو اپنے جادو کے جال میں قابو کر لیا جس میں اب آپو تم بھی آ چکی ہو۔ رباب پر سنو وائٹ کی سٹوری کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ اللہ کتنا بولتی ہو رباب، اب ان کے سامنے مت بولنا اتنا، اور اگر بولوں تو کیا وہ رشتے سے انکار کر دیں گے؟ رباب نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔
रुबाब, पागल मत बनो और मुबीन को संभालो। मैं किचन का काम देख कर आई, वो लोग रास्ते में ही हैं, आते होंगे, तुम तैयार हो जाओ। मरियम मुबीन को रुबाब को थमाए चली गई। उफ, स्नो वाइट की कहानी में अब और मुश्किलात आने वाली हैं। अल्लाह करे गाड़ी ख़राब हो जाए इनकी रास्ते में ही और कोई टैक्सी भी ना मिले। रुबाब ने मन ही मन में इनको बददुआ दी। रुबाब बेड पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी। आज स्नो वाइट को देखने लोग आ रहे हैं और स्नो वाइट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि इसका होने वाला हम सफ़र इसका हीरो होगा या कोई और विलन इसकी ज़िंदगी में आने वाला है। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो रुबाब को अपनी सोचों में गुम देखा। पीले शलवार सूट में मलबूस और रेशमी आंचल फैला कर पहना गया था, बालों को जूड़े में कैद कर रखा था और आगे से 2 लटें झूल रही थीं। तैयार हो गई हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। और जो मुबीन को पकड़ो, मुझे कुछ काम है। रुबाब ने मुबीन को लिए गोद में बिठाया। नहीं, मुझे नहीं जाना इन लोगों के पास, आपो बस डेट फिक्स करने आए हैं, वो करके चले जाए ना। रुबाब बेड का क्राउन पकड़े ज़िद्दीपन से बोली। ये वो लोग क्या है, ससुराली हैं तुम्हारे? और रुबाब, चलो जिद ना करो, उठो। मरियम ने अब के बार इसको प्यार से समझाया और इसको बेड क्राउन से अलग करने की कोशिश की। आपो नहीं ना, प्लीज़। रुबाब और ज़्यादा चिपक गई क्राउन से। अरे रुबाब, क्या बचपना है, चलो मुमानी जान बुला रही है तुम्हें। मरियम थक गई थी इसको यूं खींचते खींचते। वो डाइन अपने बुलडोज़र की शादी करवा क्यों नहीं देती, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? इतना शौक है तो पहले इस घर पर जिसका बोझ ज़्यादा है इस मोटी को चलता करें यहाँ से। रुबाब को सबसे ज़्यादा गुस्सा रुखसार पर ही था। रुबाब, ऐसा नहीं बोलते। मरियम ने इसको घूरा। रुबाब, जल्दी आओ, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। रुखसार ने आकर कहा। चलो जल्दी से। मरियम ने धीरे से रुबाब को कहा और दुपट्टिया इसके सर पर कर लिया। रुखसार वहाँ से चली गई। वो दोनों भी इसके पीछे चली आईं। लाउंज में नौरीन बेगम और इनकी 2 बेटियां ताहिरा और आयशा इनके साथ बैठी हुई थीं और इस नाजुक लड़की को देखा जो नज़रें झुकाए आ रही थी। सफ़ेद चमकती रंगत, पतले से गुलाबी होंठ, छोटी मगर गहरी काली आंखें। वो लड़की दिखने में नौरीन बेगम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आओ बेटा, मेरे साथ बैठो। नौरीन ने इसको अपने पास बुलाया। रुबाब चलकर सोफ़े पर इनके साथ बैठ गई। माशाल्लाह, काफ़ी हसीन है आपकी बेटी, लगता है बहुत लाडों से पाला है आपने इसको। नौरीन ने मुस्कुराते हुए रुखसार बेगम से कहा। हाँ भाई, इसके माँ बाप के बाद हम ही तो इसके अपने हैं। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है। मजाल हो जो किसी काम को हाथ भी लगाने दूँ इनको। ना बाबा, मैं तो इनको कहती हूँ कि बस ऐश करो मामू के घर, अपने घर ही जाकर कर लेना काम। अब देखें तो मेरी बेटियों जैसी हैं दोनों ही, मेरा दिल नहीं मानता बच्चियों से काम करवाऊं। रुखसार कमाल की एक्टिंग करती अपना इम्प्रेशन जमाने में लगी हुई थी। बड़ी आई अपनी बेटियों जैसी समझती हैं, अपना उल्लू सीधा कैसे कर रही हैं दूसरों के सामने। वाह मुमानी जान, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। रुबाब ने इस झूठी औरत को देखते दिल में कहा। हाँ, वैसे मेरी बेटी फारिया है काफ़ी सुगर, मना करने के बाद भी कहती है काम करना अच्छा लगता है अम्मी, करने दें। रुखसार ने अपनी बेटी को अच्छा दिखाना चाहा। फिर तो इनके बच्चे और शोहर काफ़ी खुश नसीब हैं कि ऐसी बीवी और माँ मिली। आयशा ने फारिया को देखकर कहा, जो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थी। इसकी भी बिल्कुल गोरी रंगत और उम्र भी बस रुबाब से 2 साल बड़ी थी, लेकिन कहीं से भी वो 21 साल की नहीं लग रही थी। तो आयशा ने खुद ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसके तो बीवी बच्चे भी होंगे। आयशा थोड़ी मुँह फट थी। फारिया ने मुंह खोले इस लड़की को देखा जो इसको बिल्कुल जहर लगी। रुबाब हंसी छुपाने को मज़ीद सर झुका गई। जी नहीं, ये रुबाब से बस 2 साल ही बड़ी है, शादी नहीं हुई अभी इसकी। रुखसार ने तो सीखी। फारिया मुंह बनाती वहाँ से उठ गई। बाकी सब मुस्कुराहट दबाने लगे। वैसे फारिया बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, इनकी हाथ की चाय पीना मत भूलिएगा। रुबाब ने फारिया को बुरी तरह फंसाया। रुबाब मुंह फुलाए मरियम के बेटे मुबीन को उठाए चक्कर लगा रही थी, जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, बस रोए जा रहा था। देखो अच्छे बच्चे, चुप कर जाओ, प्यारे हो ना तुम मुबीन। रुबाब ने इसको बहलाने की कोशिश की तो वो और रो पड़ा। टकला, बच्चे ऐसे होते हैं क्या, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। रुबाब ने चिढ़ खाई। रुबाब रो रहा है क्या मुबीन? मरियम कमरे में दाखिल होती बोली। देख नहीं रहा आपको आपो, कब से मेरे कानों में चीख कर रोए जा रहा है। कानों के पर्दे डैमेज कर लिए होंगे इसने मेरे। रुबाब ने मुबीन को मरियम को दिया। उफ रुबाब, इसको भूख लगी होगी ना पागल, कुछ खिला देती। मरियम की बात का जवाब दिए बिना वो कमरे से बाहर आ गई और टीवी खोल कर सोफे पर बैठ गई। क्या ज़रूरत थी
مجھ سے چائے بنوانے کی، یہ زیادہ ہوشیاریاں مت دکھایا کرو تم چھپکلی۔ فاریہ موقع دیکھتے ہی اس پر برس پڑی۔ رباب جو منہ پھلائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر رباب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس رہی ہو تم؟ دیکھا نہیں کیسا منہ بنا رہے تھے تمہارے سسرالی میری چائے پی کر، جیسے چائے نہیں زہر پلایا ہو میں نے۔ فاریہ کو اور غصہ آیا۔ ویسے فاریہ باجی، آپ کی چائے کسی زہر سے کم بھی نہیں تھی۔ آپ کو تو پیسے دینے چاہیے مجھے کہ میں نے آپ کی چائے کا ایک فل مگ پیا، اور اب میں کیا کرتی؟ مومانی آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھیں، میں نے کہا چائے پی کر دیکھ لی جائے۔ رباب اپنی لمبی سی چوٹی ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی بولی، چھپکلی زیادہ ہوشیار مت بنو تم۔ ویسے تمہاری ساس اور نندے کافی چالاک عورتیں لگی مجھے، بچ کے رہنا بابا۔ اب فاریہ نے اس کو بدگمان کرنا چاہا۔ کیوں فاریہ باجی، آپ کو انہوں نے اپنی عمر سے زیادہ بڑا سمجھ لیا اس لیے؟ رباب اس کا ارادہ سمجھ کر واپس اس کو چڑھاتی بولی، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ فاریہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں تو ابھی دیکھ لیں بلڈوزر، آپ کے سامنے ہی تو بیٹھی ہوں۔ رباب واپس سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، تمہاری بہن سے تو کوئی کام نہیں ہوتا، اپنے بچے کے ساتھ ہی لگی پڑی ہے۔ رخسار خفا ہوتی ہوئی آئی اور رباب سے ریموٹ لے کر دوسرا چینل لگا دیا۔ رباب نے اس کو کھار کھاتی نظروں سے دیکھتا۔ جاتی ہوں چائے بنانے۔ رباب کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فیورٹ ڈرامہ چل رہا تھا میرا، رپیٹ بھی نہیں دیکھنے دیتی ڈائن۔ اف، دیکھ رہی ہیں آپ لوگ سنو وائٹ پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں؟ وہ چند منٹ بیٹھ کر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ رباب پوری طرح جھنجھلائی۔ مریم مبین کو کھانا کھلا رہی تھی جب رباب اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے گرد اپنی باہیں باندھ دیں۔ میری پیاری آپو جان، کیا کام پڑ گیا اب؟ مریم سمجھ گئی کہ اس کا کوئی کام اٹکا ہے۔ میں اب زیادہ مکھن نہیں ماروں گی، یہ بتائیں ڈیٹ کیا فکس ہوئی؟ رباب اس سے الگ ہوتے بولی۔ مریم اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ بس 2 دن میں ماموں جان آ رہے ہیں، پھر فنکشن شروع ہو جائیں گے اور ٹھیک 8 دن بعد رخصتی۔ 8 دن؟ بس اتنے کم دن؟ میرا رزلٹ تو آنے کا ویٹ کرتے آپ لوگ۔ رباب حیران ہوئی۔ اب رزلٹ میں تو کافی دیر ہے، رزلٹ اب تم اپنے سسرال دیکھ لینا۔ ویسے بھی ان کو ماموں جان نے پہلے ہی بہت پینڈنگ میں رکھا ہے، اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتے۔ اف آپو چپ کریں، مجھے ٹینشن ہوتی ہے شادی کا سوچ کر، نئے گھر میں ایڈجسٹ کیسے کروں گی؟ اللہ، رباب سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا وہ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے تو آنٹی بھی بہت سویٹ لگی۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور آنٹی کا بیٹا وہ کیسا دکھتا ہے؟ اچھا ہے نا؟ کوئی پکچر وچر ہے آپ کے پاس؟ رباب ایکسائٹیڈ ہوتے بولی۔ یہ بتا رہی ہوں کہ ہینڈسم بہت ہے دکھنے میں، اور پکچر تو میرے پاس نہیں، مومانی کے فون میں دیکھا تھا۔ مریم نے آنکھ مارتے کہا۔ اچھا پکا نا؟ ایسا نہ ہو کہ فراز بھائی جیسے ہوں، گپلو سے ٹمی نکلی ہوئی ہو، بڑی سی مونچھیں اور بس سائڈ سے تھوڑے سے بال، باقی گنجے۔ رباب نے ٹینشن میں آ کر کہا اور مریم کے شوہر کا مذاق اڑایا۔ شرم کر لو رباب تھوڑی سی۔ مریم کو اپنے شوہر کے مذاق برداشت نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے محترمہ، غصہ ہو رہی ہیں، ان کے شوہر کو گنجا نہ بولا جائے۔ رباب شرارت سے اس کو چڑھاتے بولی۔ تمہیں بھی لگے گا برا ایک دن جب کوئی تمہارے شوہر کا مذاق اڑائے گا، دیکھنا بیٹا۔ مریم اس کے سر پر چپت رسید کرتے بولی۔ اچھا ویسے نام کیا ہے ان کا؟ شان ملک۔ اوہ، تو سنو وائٹ کی زندگی میں اس کا پرنس آنے والا ہے۔ شان ملک نام تو کافی سوبر ہے، اللہ کرے دکھنے میں بھی اچھا ہو، بالکل ہیرو جیسا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدتمیز صفیہ اور صنم میرا مذاق بنانا شروع کر دیں۔ عزت کا سوال ہے بھائی، پر پرنس کیا واقعی میں ہوتے ہیں؟ رباب سیڑھیوں پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے ساتھ کھیلتی سوچے جا رہی تھی۔ اسی دوران نادر سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا اور رباب کا ہاتھ کھینچتا ہوا چلا گیا۔ رباب کراہی۔ نادر نے ایک شیطانی مسکراہٹ اچھالی۔ اندھے ہو، دیکھ نہیں سکتے؟ او سوری، تم تو واقعی اندھے ہو، چشمش کہیں کے۔ رباب غصے سے بولی اور اپنا ہاتھ سے ہلایا۔ سفید ہاتھ پر لال نشان پڑ چکا تھا۔ چھپکلی اپنے لیم جوک مارنا بند کرو، کوئی نہیں ہنسنے والا۔ نادر اپنا بال ہاتھوں میں گھماتا ہوا بولا۔ تم سے کسی نے پوچھا نہیں، شیطان کہیں کے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ ایسے ماروں گی نا کہ ساری عمر ان سیڑھیوں پر سے اترنے چڑھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ رباب پوری طرح لال پڑ چکی تھی غصے سے۔ نادر نے اس کو بول دے ماری جو کہ رباب کے سر پر لگی اور ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رباب اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی اٹھ کر اس کو اچھی والی سنانی جا رہی تھی، پر دروازے پر کھڑے حمید صاحب کو دیکھ کر چپ ہو گئی، جو نادر کی حرکت دیکھ چکے تھے اور اب اسی کو گھور رہے تھے۔ ماموں جان کیسے ہیں آپ؟ رباب دوڑ کر ان سے گلے لگی۔
میں ٹھیک ہوں، پر شاید نادر کا دماغ ٹھیک نہیں۔ کیا حرکت تھی یہ نادر؟ حمید نادر سے بولے جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ رباب نے نادر کی شامت آتی دیکھی تو ایک شیطانی ترکیب اس کو سوجی۔ ماموں، میں نے تو بس اس کو اتنا کہا کہ میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، یہ تو ناراض ہو گیا کہ 5 والی نہیں 10 والی دو، اور بال میرے سر پر مار دی۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہے ماموں جان؟ رباب اپنا سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ نادر تو حیران ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا جس نے بڑی صفائی سے سارا الزام اس پر ڈال دیا۔ ابو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، کتنی جھوٹی ہو تم! نادر سختے سے بولا۔ خاموش ہو جاؤ نادر، میں نے دیکھا ہے کیسے تم نے بچی کے سر پر بال مار دی، اور تم سے بڑی ہے یہ، اس سے آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، آئی سمجھ؟ آئندہ مجھے تم سے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ حمید اس کو ڈانٹ کر رباب کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکل گئے۔ اچھا سبق سکھایا نا، یہ سزا میرا ہاتھ کچلنے کی تھی، اور جو تم نے میرے سر پر بال ماری ہے نا، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ رباب اس کو زبان دکھاتی وہاں سے اچھل اچھل کر چلی گئی۔ فاریہ باجی صحیح کہتی ہیں، چھپکلی ہے یہ، چپکو اور تنگ کرنے والی۔ جنگ ابھی جاری ہے، نادر بھی خود سے بڑبڑایا۔ رباب صبح صبح لان میں ٹی پنک رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس لمبی چٹیاں بنائے نادر سے بحث کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تم نے اب اگر مجھے چھپکلی کہا نا تو کھوٹے سکے نالی میں پھینک دوں گی تمہیں، اور تم جتنے ہو نا تم وہاں سے ملو گے بھی نہیں۔ رباب نادر کا کان کھینچتے بولی۔ نادر نے اپنا پیروں میں پڑا فٹ بال اٹھا کر اس کو زوردار کک ماری اور بال رباب کے گھٹنوں میں جا کر لگی۔ کھوٹے سکے! رباب اس کا کان چھوڑ کر اپنا گھٹنا سہلانے لگی اور اس کے پیچھے دوڑتی اس سے پہلے کہ باہر کا دروازہ بجا۔ بعد میں سبق سکھاتی ہوں اس کو، وہ دوپٹہ گلے میں ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کو ایک مغرور شخص کھڑا دکھائی دیا، ایک گندمی رنگت والا ہٹا کٹا لمبے قد کا مالک، ہلکی سی شیو، ترتیب سے بال بنے اور آنکھوں پہ سن گلاسز لگایا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے، بالکل میرے خوابوں کے پرنس جیسا۔ رباب نے اس کو دیکھتے سوچا، ہٹ کمینی، کیا سوچے جا رہی ہو؟ اب رشتہ ہو گیا ہے تمہارا۔ رباب نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ وہ لڑکا دروازہ کھلتے ہی اندر کی طرف گھسا اور اس کے پیچھے 2-3 آدمی ٹوکریوں میں کچھ سامان لیے اندر داخل ہوئے۔ رکیے رکیے، کون ہیں آپ اور ایسے کیسے میرے گھر میں گھس آئے ہیں؟ اور یہ ٹوکرے، ان میں کوئی بم چھپایا ہوا ہے کیا؟ تم کڈنیپر ہو، کسی کو کڈنیپ کرنے آئے ہو؟ رباب روانگی سے حیران ہوتی بولی کہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔ وہ شخص اندر گھس آیا۔ پھر رباب جو اندازے لگا سکتی تھی اس نے لگائے، جبکہ اندازے سبھی بے وقوفانہ تھے۔ میں کوئی کڈنیپر نہیں ہوں، وہ شخص اپنے گلاسز اتارتا ہوا اطمینان سے بولا۔ رباب نے اس کی آنکھیں دیکھیں، گہری، کالی اور سنجیدہ۔ تو کیا چور ہو؟ ویسے لگتا تو نہیں کہ تمہیں چوری کرنے کی ضرورت ہے، اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ رباب اس کا حلیہ دیکھتے بولی۔ ایک نام نوٹ کرو، وہ شخص بنا رباب کی طرف دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا اور اپنا ایک ایئر فون کان سے نکالا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ رباب حیران ہوئی۔ عزیز میمن ایک ماہر نیورولوجسٹ ہیں، ان سے اپنے دماغ کا علاج کروا لینا، وہ آرام سے کہہ کر تیکھے تیور لیے وہاں سے نکل گیا اور رباب منہ کھولے اس مغرور سے شخص کو دیکھے گئی جو اتنی بدتمیزی کر گیا تھا۔ دکھنے میں ہی پرنس تھا یہ تو، باقی اندر سے پورا ولن۔ رباب اکتاہٹ سے بولی۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ رباب نے اس کے ایک آدمی کو جاتا ہوا دیکھا تو پوچھ بیٹھی، جو اس شخص کے پیچھے باہر نکلے تھے۔ جی یہ حمید صاحب کا گھر ہے نا، ہم مٹھائی لائے ہیں بیگم صاحبہ کے کہنے پر۔ وہ آدمی چلا گیا، شاید وہ سبھی جلدی میں تھے۔ اچھا ماموں جان کے کوئی دوست ہوں گے، ہمیشہ ہی مٹھائی بھیجتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح تو کبھی نہیں کہ لوگ ٹوکرے لے کر اندر آ گئے بنا اجازت سے، وہ بھی۔ خیر میرا کیا، کوئی ہوگی امیر پارٹی۔ وہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی لاؤنج میں گئی تو وہاں اس کو فاریہ اور نادر مٹھائیوں پر ٹوٹتے نظر آئے۔ نادر تم مت کھاؤ، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارا بھی کھانا شاید فاریہ باجی کو ہی لگ جاتا ہے۔ رباب وہاں سے کہہ کر بھاگ گئی اور دونوں بہن بھائی پیچو تاپ کھاتے رہ گئے۔ رباب کی آج مہندی ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی اپنی مہندی سکھا رہی تھی جو کہ باہوں تک بھری تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی خوبصورت ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے مہندی تقریباً 10 سال بعد لگائی تھی۔ اس کو رخسار کسی بھی قسم کا فیشن وغیرہ نہیں کرنے دیتی تھیں، نہ مہندی، نہ ہیئر کٹنگ، نہ کوئی میک اپ وغیرہ۔ اس لیے تو وہ جانتی تھی کہ رباب خوبصورت ہے، اور اگر وہ سج دھج کر گھومے گی تو اس کی بیٹی فاریہ کو کون دیکھے گا جو ہر وقت ٹپ ٹاپ تیار رہا کرتی۔ سنو وائٹ اب بس کچھ دن ہی اس گھر کی مہمان ہے۔ سنو وائٹ یاد کرے گی اس گھر کو، یہاں تک کہ نادر اور اس بلڈوزر کو بھی۔ کہانی کے ولنز کو کون بھول سکتا ہے بھلا۔
پر سنو وائٹ کی زندگی بہت ان رومانٹک ہے. اس نے ابھی اپنے ہم سفر پرنس کو تو دیکھا ہی نہیں. اف سنو وائٹ, تمہاری نادر جیسی کھوٹی قسمت ہے. وہ اپنے مہندی والے ہاتھوں کو دیکھتے سوچ رہی تھی. نادر اور فاریہ کسی شیطانی ارادے سے اس کے کمرے میں آئے. رباب نے ان کی آمد پر ان دونوں کو دیکھا, جن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. رباب کو دال میں کچھ کالا لگا. مہندی تو اچھی ہے رباب. فاریہ اس کے پاس بیٹھی مہندی کو دیکھتے بولی. پتہ ہے مجھے, رباب اس کو دیکھتے ہوئے بولی. وہ سمجھتی تھی کہ وہ ہرگز اس کی تعریف کرنے یا کسی نیک ارادے سے نہیں آئے تھے. اچھا, شان بھائی کا نام لکھا ہے, دکھاؤ. فاریہ اس کی بھری بھری مہندی میں کچھ تلاش کرتے بولی. ہاں ہے نا, یہ دیکھیں اس بیل کے سامنے. رباب شان کا نام سنتے ایکسائٹیڈ ہوتے بولی اور اس کو اپنی مہندی میں شان کا نام دکھایا. ارے نادر دیکھو, شان بھائی کا نام بھی ہے. فاریہ کے کہنے پر نادر نے بھی مہندی میں دیکھا, اور نادر مہندی دیکھ رہا تھا تو فاریہ نے جان بوجھ کر اس کو دھکا دیا. وہ جو پہلے سے ہی سوچ کر آئے تھے, اور رباب نے ان دونوں کا ارادہ سمجھ کر ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا. پھر بھی اس کی مہندی میں سائڈ کا پھول خراب ہو گیا. رباب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دونوں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل دیے. یہ کیا کیا ماموں جان, وہ چلاتی ہوئی ان کے پیچھے آئی اور حمید صاحب کو آواز لگانے لگی. وہ اس کی چلاتی آواز سن کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئے. کیا ہوا رباب, سب ٹھیک ہے نا؟ حمید پریشانی سے بولے. ماموں جان, فاریہ باجی اور نادر نے مہندی خراب کر دی, وہ بھی جان بوجھ کر. دیکھیں, وہ اپنی مہندی دکھاتے بولی. اور اب نادر اور فاریہ کی شامت آنی تھی. حمید نادر اور فاریہ کو سنائے جا رہے تھے اور رباب بڑے مزے سے دونوں کی عزت افزائی ہوتے دیکھ رہی تھی. رخسار کے من ہی من میں سوچ لیا تھا کہ کل کا سارا کام وہ رباب سے کروائیں گی. رباب دلہن بنی بیٹھی تھی اور صرف روئے جا رہی تھی. ہائے میری قسمت, اتنی عام سی شادی ہوئی, میری کہانی میں کوئی ٹوئسٹ نہیں آیا. کیا مزہ ایسی عام شادی کا, یہ تو ہر کسی کی ہوتی ہے. رباب بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی اور مریم پریشانی سے کب سے اس کو سمجھا رہی تھی کہ جب کے پاس بیٹھی فاریہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی اور اس کا مذاق بنا رہی تھی. تو تم کون سی خاص ہو جو شادی بھی خاص ہو تمہاری؟ عام سی لڑکی ہو, عام سی شادی ہوگی, پر بدقسمتی سے شوہر ہینڈسم مل گیا تمہیں بس. فاریہ نے پھر سے اس کا مذاق بنایا. تم تو چپ کرو بلڈوزر, اللہ کرے آپ کو تو شوہر بھی کوجا ملے. رباب اس پر چلائی. بھاڑ میں جاؤ, میں تو چلی ڈانس کرنے. فاریہ مزے لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. خیال سے کہیں اسٹیج وٹیج نہ توڑ دینا. رباب نے اسی طرح روتے ہوئے اس کو نہ بخشا. صفیہ, سنم, اس کو سمجھا لو, میں مہمان دیکھ کر آتی ہوں. مریم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں. چل رباب, اب رونا بند کر, آج تو تیرا خوشی کا دن ہے یارا, سنم نے شرارت سے کہا. خوشی کا دن؟ ہائے کیسی خوشی, کوئی ڈرامیٹک ٹائپ شادی ہوتی تو یاد تو رہتی. یہ کیسی شادی ہوئی؟ شادی سے پہلے کوئی رومانس نہیں, نہ ہی ہونے والے کا منہ دیکھا, پتہ نہیں کیسا دکھتا ہوگا, کم بخت. رباب نے اپنا سر پیٹا. ابھی رومانس تو شادی کے بعد ہی شروع ہونا ہے. صفیہ کے کہتے ہی صفیہ اور سنم نے تالی ماری اور ہنسنے لگی. نالی میں جا کر گرو تم لوگ. رباب ان پر لعنت بھیجتی اپنا شرارہ سنبھالتی اٹھی. کمینیوں, لائنر بگڑ گیا ہے, اب وہی ٹھیک کر لو, کسی کو تو کسی کے کام تو آ جایا کرو. رباب خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی ان دونوں سے بولی. رباب رخصت ہو کر اپنے سسرال میں بیٹھی تھی. گھر کافی بڑا سا تھا, شاندار سا, اور گھر میں کم ہی لوگ تھے, بس اس کی 2 بہنیں, 1 ماں اور 2-3 ملازمہ. شان کے والد 8 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے, اس لیے اب شان ہی گھر کا سربراہ تھا. رباب ان سب کے درمیان انکمفرٹیبل محسوس کر سکتی تھی. صرف نورین بیگم, طاہرہ اور عائشہ ہی وہاں موجود تھیں, اور شان ملک تھا کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا. رباب کو ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا. بیٹا تم آرام کرو اپنے کمرے میں, تھک گئی ہوگی, نورین بیگم رباب کو بولیں, جو شروع سے ہی اس سے کافی شفقت سے پیش آ رہی تھیں. اب ان کو کیوں تھکنا ہے بھلا, سارے فنکشن میں بس بیٹھی ہی تو رہی ہیں. عائشہ نے اپنی عادت سے مجبور اس پر طنز کیا. عائشہ آج تو خاموش ہو جاؤ, اور میں آتی ہوں, شان کو فون کروں ذرا, کہاں رہ گیا ہے پتہ نہیں. نورین اس کو ڈانٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. شان کو فون ملا لے. اسنو وائٹ کی ایک فاریہ سے جان چھوٹی تو دوسری پلے پڑ گئی. رباب نے عائشہ کو دیکھتے سوچا. شان بھائی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہیں, ابھی تک نہیں آئے, شاید آنے کا دل نہیں کر رہا ان کا. عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور طنز اچھالا. عائشہ یہ طنز کرنا چھوڑ دو, شان بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے, آتے ہی ہوں گے بس. طاہرہ عائشہ کو ڈانٹتی ہوئی بولی, اور عائشہ کے برعکس وہ کافی سلجھی ہوئی تھیں
اور رباب وہ تو سر جھکائے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ویسے شان بھائی کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے یہ شادی، اس لیے زیادہ نخرے اٹھوانے کا مت سوچنا، غصے کے کافی تیز ہیں بھائی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے زہر اگلا۔ رباب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پھر طاہرہ کو۔ آنکھوں میں سوال تھا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ مرضی کے خلاف ہوتی تو وہ شادی ہی کیوں کرتے؟ بس ارینج میرج ہے اور ارینج میرج تو ایسی ہی ہوتی ہے، تم ٹینشن نہ لو رباب۔ طاہرہ نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ وہ رباب کو بالکل مریم کی طرح لگی۔ ویسے بھی شادی کون سا میری مرضی سے ہوئی ہے؟ کہاں میں لو میرج کے خواب دیکھتی تھی، پر سنو وائٹ کے پلے پڑ گئی یہ ارینج میرج۔ رباب نے من ہی من میں رباب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کافی انتظار کے بعد جب شان نہیں آیا تو وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی اور وہاں پہ کارٹون چینل لگایا اور بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شان آیا اور کمرے میں آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو دلہنوں کے جوڑے میں کارٹون دیکھتے پایا۔ اس کا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ کمرے میں صرف ٹی وی کی ہی روشنی تھی اور رباب کی پشت شان کی طرف۔ وہ ٹھیک طرح اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا ابھی تک۔ شان نے اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ساری لائٹس آن کی کمرے کی۔ رباب نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور جیسے ہی دونوں کی نظریں ٹکرائیں، تم دونوں ایک ساتھ بولے، میرا مطلب آپ۔ رباب نے اپنی ہی توصیح کی اور شان کو دیکھتے جو تیکھے تیور لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی گندمی رنگت، کالے گھنے بال، ہلکی سی شیو اور گولڈن کرتا۔ پرنس، یہ تو وہی ہے جو سنو وائٹ کو پسند آئے تھے، مطلب یہی سنو وائٹ کے پرنس ہیں۔ واہ، رباب نے من ہی من میں سوچا، یہ وہی تھا جو اس دن گیٹ پر آیا تھا اور بنا اجازت اندر گھس آیا تھا اپنے آدمیوں کے ساتھ مٹھائی لے کر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، پر رباب کے چہرے پر خوشی تو شان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ تم رباب ہو؟ شان حیرت سے پوچھنے لگا۔ آپ شان ہو؟ رباب نے خوشی اور حیرت سے پوچھا۔ میری شادی تم سرپھیری سے ہوئی ہے؟ یا اللہ، کہاں پھنس گیا؟ شان نے خود سے ہی بڑبڑایا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپوں نے کہا تھا کہ دلہا کے سامنے شرمانا اور زیادہ بات نہ کرنا۔ رباب کو مریم کی بات یاد آئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیڈ پر بیٹھی دلہنوں کی طرح اور شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ شان نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، جو کہ پہلے بڑے مزے سے بیٹھی تھی اب اچانک دلہن کی طرح بیٹھ گئی اور آنکھیں نیچے کیے مسکرا کر شرمانے بھی لگی۔ تمہارے دماغ کا سوئچ واقعی اڑا ہوا ہے کیا؟ شان نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کہا اور اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ آپ کہنا چاہتے ہیں میں پاگل ہوں؟ رباب نے غصے سے کہا۔ شان نے پہلے ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں کارٹون چل رہے تھے اور بعد میں رباب کو دیکھا۔ نہیں، پاگل ایک چھوٹا لفظ ہے، شان نے تیوری چڑھا کر کہا۔ کنٹرول رباب، کنٹرول، ان سے نہیں لڑنا تمہیں۔ رباب نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ شان بیڈ سے تھوڑا سامنے ہو کر بیٹھا۔ رکیں رکیں، میں گھونگھٹ کروں پھر آپ اس کو اٹھانا، میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے۔ رباب نے جلدی سے کہہ کر گھونگھٹ کر لیا۔ تمہارے ماموں اور مومانی پر کیس کرنا چاہیے مجھے، شان نے اکتار کر کہا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ رباب نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کہا۔ بچوں کی شادی نہیں کروانی چاہیے، شان یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھا۔ میں بچی ہوں؟ آپ کا مطلب؟ رباب نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر شان کی طرف دیکھتے کہا، جو الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ ایک بار میں سنائی نہیں دیتا کیا جو بار بار پوچھتی ہو؟ شان اکتاہٹ سے بولا۔ رباب اس کو غصے سے گھورنے لگی۔ یہ لو، منہ دکھائی۔ شان نے ایک ڈبی اس کی طرف اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ایسے دیتے ہیں منہ دکھائی؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔ رباب اس ڈبی کو کھولتی دانت پیستے بولی۔ سنو وائٹ کے لیے سونے کی انگوٹھی ڈائمنڈ کی ہونی چاہیے تھی نا؟ وہ پس مردگی سے بولی۔ گھونگھٹ تو اٹھا لیتے، اتنے پیار سے کیا تھا۔ کھڑوس، رباب نے تنگ آ کر اپنا دوپٹہ ہی اتار کر رکھ دیا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب شان کی آنکھ کھلی۔ کسی کے زوردار کھٹاٹوں کی آواز سے شان نے مڑ کر دیکھا تو رباب بڑے مزے سے سوئی کھراٹے مار رہی تھی۔ کھراٹے لینا بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی، شان نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جی کیا ہوا؟ سنو وائٹ نے کچھ نہیں کیا۔ رباب بکھلا کر اٹھی۔ اپنی کارٹونی دنیا سے باہر نکلو اور یہ کھراٹے اب لیے نا تو میں تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا، شان غصے سے بولا۔ اب کھراٹے آ رہے ہیں تو روک تو نہیں سکتی ان کو؟ رباب بے بسی سے بولی۔ روکنا پڑے گا، آئی سمجھ؟ شان یہ کہتا ہوا واپس سو گیا۔ رباب سوچتی رہی کہ کیسے کھراٹے روکے جا سکتے ہیں۔ جب کوئی ترکیب اس کو نہیں سوجھی تو لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پھر سو گئی اور پھر رات بھر شان کو اپنے کانوں پر تکیہ رکھ کر ہی سونا پڑا۔ اٹھو بھی، شان کب سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ محترمہ تو کافی گہری نیند میں تھی۔ شان کو نورین بیگم نے کہا تھا کہ رباب کو اٹھا لائے۔
کیا ہے؟ رباب خفگی سے بولی۔ آنکھیں ابھی تک اس نے نہیں کھولی تھی۔ گھوڑے بیچ کر سوئی ہو کیا تم؟ چلو اٹھو یہاں سے۔ ممی بلا رہی ہیں تمہیں۔ شان نے اس کو زور سے جھنجھوڑا جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ڈائن بھی نہیں ہے یہاں، اب کیوں سنو وائٹ کو تنگ کر رہے ہو آپ؟ رباب یہ کہہ کر کمبل سر تک اوڑھے پھر سے سو گئی۔ ڈائن؟ سنو وائٹ؟ شان کو اس کی باتیں سمجھ نہ آئی۔ شان نے اس کو 2 منٹ تک دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا ایک جگ دیکھا جو کہ ٹھنڈے پانی سے بھرا تھا۔ شان نے وہ اٹھا کر سارا پانی رباب پر انڈیل دیا۔ رباب بوکھلا کر اٹھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں وہ ٹھنڈا پانی، وہ کام کر رہ گئی۔ یہ کیا؟ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ نارمل طریقے سے نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اف سردی ہو رہی ہے۔ رباب نے غصے میں آ کر کہا۔ نارمل انسانوں کو ہی نارمل طریقوں سے اٹھایا جاتا ہے، شان بھی کڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ رباب نے اس کو گھورا اور گھورتی ہی گئی۔ یہ گھور کس کو رہی ہو تم؟ شان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کو آج تک کسی نے اس طرح نہیں گھورا تھا جس طرح آج رباب گھور رہی تھی۔ یہاں پر جو ساری فوج کھڑی ہے اس کو گھور رہی ہوں۔ رباب نے اسی طرح اس کو گھورتے کہا۔ شان نے بھی اس کو گھورا۔ ظاہر ہے کمرے میں آپ ہیں تو آپ کو ہی گھور رہی تھی میں۔ رباب تیز آواز میں بولی۔ چلاؤ مت میرے سامنے کینچی کی طرح، یہ جو تم زبان چلاتی ہو نا کاٹ کر پھینک دوں گا۔ شان نے اس کو انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ رباب اب تھوڑی سہم گئی اور پھر بھی چہرے پر زبردستی غصہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنا ڈر اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ شرافت سے اٹھو، جاؤ اور تیار ہو جاؤ نیچے جا کر، وہ اور اپنی بیکار کھوپڑی سے یہ بات نکال دینا۔ شان کہتا ہوا غصے سے باہر نکل گیا۔ ہاں سب اس سنو وائٹ پر ہی زور چلاتے ہیں، بیچاری سنو وائٹ ہی بچی ہے نا، سب اس پر غصہ کرے۔ اللہ کیا اس کھڑوس میں پھنسا دیا بیچاری سنو وائٹ کو۔ کاش میں کسی جنگل میں کھو جاؤں اور مجھے کچھ بونے اٹھا کر لے جائیں اور بالکل سنو وائٹ کی طرح میری خدمت کریں۔ رباب روتی ہوئی شکل بناتی خود سے بڑبڑائی۔ وہ نیچے آئی اور سب کو سلام کرتے ہوئے ٹیبل پر شان کی کرسی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رباب نے ٹیبل پر سجے لوازمات پر نظر گھمائی جہاں کافی ساری ڈشز بنی تھیں۔ کیا کوئی مہمان آ رہا ہے؟ رباب نے ان ڈشز کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، نورین بیگم مسکرا کر بولی۔ تو کیا کسی شادی سے کھانا آیا ہے؟ رباب نے کہتے ہی عائشہ کو دیکھا جو زور سے ہنس پڑی۔ رباب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کبھی اپنی ٹیبل پر اتنی ڈشز نہیں دیکھی تھی شاید۔ عائشہ نے اس کا مذاق بنایا۔ عائشہ میں دوبارہ ایسے تمہیں کسی کا مذاق اڑاتا نہ دیکھوں، شان نے اس سے سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ اس کی بات سن کر سر جھکائے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شیطان بلڈوزر کی شاگرد۔ رباب منہ بنا گئی اور شان کو دیکھا جو سب سے بے خبر کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ کھڑوس تھوڑا اچھا سا بھی ہے، پر کیا ہی تھا کہ اگر بول لیتا میری بیوی سے اس طرح بات نہ کرو، پر نہیں، دماغ 7ویں آسمان پر ہے ان کا۔ رباب نے اس کو دیکھ کر سوچا۔ شان نے اس کے گھورنے پر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ رباب نے شان کو لان میں دیکھا جو کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ رباب کے دماغ میں شیطانی آئی۔ صبح مجھ پر پانی پھینکا تھا نا، اب بتاتی ہوں ان کو۔ رباب چل کر کچن میں گئی اور وہاں سے تیل اٹھا کر سیڑھیوں پر لگا دیا۔ تیل کچن میں رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور کوئی بک اٹھا لی۔ اب تو بس شان کے آنے کا انتظار تھا۔ شان موبائل دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ رباب کو بس انتظار تھا وہ منظر دیکھنے کا جب شان پھسل کر وہاں گرتا۔ اسی دوران عائشہ موبائل پر بات کرتی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ رباب نے اس کو روکنا چاہا۔ آہ ممی! اتنی دیر میں اب سیڑھیوں پر بری طرح گری ہوئی تھی۔ شان نے رباب کی طرف دیکھا جو الٹا بک پکڑے عائشہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شان سمجھ گیا کہ یہ حرکت اس سر پھری کی ہی ہوگی۔ وہ عائشہ کی طرف بڑھا، رباب بھی اس کی طرف بڑھی اور عائشہ کی پرواہ کیے بنا جلدی سے اس کا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ یہ لو۔ شان اور عائشہ نے اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا جو عائشہ کا موبائل پکڑے اس کو دے رہی تھی۔ میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی انسان گر جائے تو زیادہ پرواہ اس کی نہیں بلکہ اس کے موبائل کی جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی خود سے زیادہ پرواہ موبائل کی ہی ہوتی ہے۔ رباب نے وضاحت دی۔ شان نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ اف میرا پیر بہت درد کر رہا ہے۔ یہ کہاں گئی چھنو؟ ضرور اس نے یہ کیا ہوگا۔ عائشہ کا شک ملازمہ پر گیا۔ رباب کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی پر دبا گئی۔ چلو اوپر والا جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، کھڑوس نہ صحیح تو یہ بلڈوزر کی شاگرد ہی صحیح، رباب نے من ہی من میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ شان بھی اس کے پیچھے نکلا۔ یہ سب تم نے کیا نا؟ شان نے اس کی بازو دبوچ کر کہا۔ اللہ اللہ کرے، میں کیوں کرنے لگی ایسا؟
رباب نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی، کیونکہ یہ کام صرف ایک الٹے دماغ والا انسان ہی کر سکتا ہے، اور وہ اس دنیا میں تم ہی ہو۔ شان نے چڑ کھاتے کہا، آپ کو بڑا پتہ ہے دنیا کا، جیسے ساری دنیا دیکھ کر آئے ہوں۔ رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے کہا، دیکھو لڑکی، میرے سامنے زبان چلانا بند کر دو، میں بتا رہا ہوں مجھے بالکل پسند نہیں۔ شان نے اس کو وارن کیا۔ اچھا؟ رباب اپنا بازو چھڑواتی وہاں سے نکل گئی۔ شان کمرے میں آیا تو اس طرح رباب کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا، اور ٹی وی پر کارٹون ہی چل رہے تھے۔ اس کی آمد پر رباب نے مڑ کر اس کو دیکھا اور ٹی وی میوٹ پر لگائے اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شان جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا، رباب کو مسلسل خود پر نظریں جمائے دیکھا تو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر رباب کو دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہے اب؟ شان نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہ پکچرز آپ کی ہیں؟ رباب نے ایک پکچر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا جس میں وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاں، یونیورسٹی کے وقت کی ہیں، شان نے کہتے ہی پھر سے اپنی نظر لیپ ٹاپ پر مرکوز کر لی۔ یونیورسٹی؟ آپ یونیورسٹی جاتے تھے؟ کتنے مزے ہوتے ہیں نا وہاں، اچھے اچھے کھانے کی چیزیں، یہ بڑے بڑے گارڈن، بڑی کلاس رومز، ہلے گلے، آپ نے بہت مزے کیے ہوں گے۔ رباب نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میں مزے کرنے نہیں پڑھنے جاتا تھا۔ شان اسی سنجیدگی سے بولا، میرا بھی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دینا، مجھے بہت شوق ہے آگے پڑھنے کا۔ رباب نے اس کے سامنے اپنی فرمائش ظاہر کی۔ شان نے حیران ہوتے اس کو گھورا۔ رباب اس کے اس طرح گھورنے پر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ تمہیں جتنا شوق ہے نا پڑھنے کا، میں حمید انکل سے سن چکا ہوں، اس لیے میرے سامنے فضول باتیں مت کرو اب، شان نے سخت لہجے میں کہا اور واپس لیپ ٹاپ پر کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ پر اٹھو یہاں سے اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، جلدی، باتوں میں وقت برباد کر دیا سارا۔ شان کے کہنے پر اس طرح وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ بڑا کوئی ملک سنبھالنا ہے ان کو، جو وقت برباد ہوتا ہے باتوں سے ان کا۔ اف، سنو وائٹ کو پرنس تو مل گیا، پر کافی زیادہ خڑوس پرنس ملا۔ شان کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ ٹی وی کھولے رات کے 2 بجے مارننگ شو ریپیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ ٹی وی بند کرو، میں کہہ رہا ہوں، شان آخر غصے سے بولا۔ لائٹس آف ہیں، اب سو جائے نا، رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اس ٹی وی کی آواز میں۔ شان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا کم کر دیتی ہوں نا، رباب نے تھوڑا والیوم کم کر دیا۔ اس وقت رات کو مارننگ شو کون دیکھتا ہے؟ شان بری طرح اکتایا۔ میں دیکھتی ہوں نا، اور رات کو ریپیٹ چلتا ہے، ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہوں گے۔ رباب اب ٹی وی سے نظریں ہٹائے اس کو دیکھ کر بولی۔ اب شان کے برداشت سے باہر ہو چکا تھا، وہ اٹھا اور ٹی وی کا سوئچ نکال دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بہت برے ہیں آپ، رباب اکتا کر بولی۔ رباب جوس پیتی پیتی لان میں ٹہل رہی تھی۔ جب جوس کا ڈبہ خالی ہوا تو اس نے مڑے ہوئے کونوں کو کھول کر جوس کے ڈبے کو پھیلا کر زمین پر رکھا۔ شان جاگنگ سے لوٹا تھا اور اپنا روٹین شیک لبوں سے لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ نہ شان کو رباب کی موجودگی کا علم تھا، نہ ہی رباب کو شان کی موجودگی کا۔ رباب نے جوس کے ڈبے پر زور سے پاؤں مارا۔ پٹاخ! ڈبے کے پھٹنے کی آواز سے شان ایک دم بوکھلایا۔ کیونکہ وہ حرکت کے لیے تیار نہیں تھا تو اس کے ہاتھ سے اس کا پروٹین شیک چھوٹتا ہوا زمین پر جا گرا۔ اس نے رباب کی طرف دیکھا جو ہنستی ہوئی کود کود کر تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کو اپنے پٹاخے کی خوشی تھی۔ شان لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آیا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے تمہیں اپنے بیکار کے اس کارنامے پر، شان غصے سے چلایا۔ رباب نے اس کی طرف دیکھا اور نیچے گرا ہوا پروٹین شیک بھی، زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے انجانے میں کیا کر ڈالا۔ ابھی سبق سکھاتا ہوں تمہیں، میں بہت پریشان کر رکھا ہے تم نے۔ شان کی پیشانی کی رگیں تن گئی، وہ غصے سے بولتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ امی بچا لیں! رباب ہوا میں ہاتھ اٹھاتی چلا کر بھاگنے لگی۔ شان اس کے پیچھے دوڑا۔ آج تمہیں میں سبق سکھا کر رہوں گا۔ شان اس کو آج نہیں چھوڑنے والا تھا۔ رباب کا بھاگتے بھاگتے پیر مڑا اور وہ نیچے جا گری۔ اف اللہ! رباب چلائی۔ شان اب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اور کرو شیطانیاں، شان نے غصے سے اس کو دیکھتے کہا۔ آپ کی بد دعا لگی مجھے، رباب نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا ہاتھ دو اپنا، اٹھو، شان نے اٹھ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ رباب اس کی ہمدردی پر خوش ہوئی اور خوش ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اٹھنے لگی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا اوپر کو اٹھی، شان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ پھر سے زمین پر گری جو اس کے ہاتھ کے سہارے ہی کھڑی ہونے لگی تھی۔ رباب نے پہلے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے خود ہنس پڑی۔ تمہیں واقعی کسی نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ شان اس کو گھورتا ہوا نکل گیا۔ اس کو آج واقعی میں رباب نارمل نہ لگی۔
اور آپ کو کسی جوکر کی ضرورت ہے جو آپ کو ہنسا سکے، خڑوس نہ ہو تو۔ رباب دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ رباب آج حمید کے گھر آئی ہوئی تھی شان کے ساتھ۔ سب سے مل کر وہ باہر لان کی طرف بڑھی جہاں نادر فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اس کے کک مارتے ہی فٹ بال رباب کے پیروں میں گرا۔ اے چشماٹو، ادھر دیکھ۔ رباب نے نادر کو فٹ بال بالکل سر پر دے مارا۔ نادر کا چشمہ گرتے گرتے بچا۔ تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ نادر نے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا۔ ابے چل نا، بڑا آیا سزا دلوانے۔ اور کون سزا دے گا مجھے اب؟ وہ تمہاری ڈائن ماں؟ بچے، اب تو تمہارے خوابوں میں ہی۔ رباب اس کو چڑھاتی ہوئی طنزیہ بولی۔ آپ نے ان کو ڈائن؟ میں ابھی امی کو بتاتا ہوں۔ نادر اپنی بال اٹھاتا ہوا بولا۔ اب تو وہ رباب فاروق کو چھو بھی نہیں سکتی۔ رباب نے نادر کو اور چڑھایا اور اس کا چشمہ لے کر پورے گارڈن میں دوڑنے لگی اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رباب کی اچانک ایک مضبوط جسم سے ٹکر ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی ہو اور اوپر چہرہ کر کے رباب نے دیکھا۔ ارے خڑوس، آپ؟ رباب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ شان جو اس کو خود سے دور ہٹایا۔ تمہیں کیا ادھر سے ادھر بھاگنے میں مزہ آتا ہے؟ شان نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نادر نے آ کر رباب سے اپنا چشمہ لینا چاہا۔ میرے گلاسز۔ رباب گلاسز اپنے پیچھے چھپاتے نادر کو گھورنے لگی۔ انکل، ان سے کہیں کہ مجھے میرے گلاسز دیں۔ انکل۔ رباب اس کے انکل کہنے پر ہنس پڑی اور شان کے گھورتے ہی چپ ہو گئی۔ گلاسز واپس کرو بچے کے، شان نے رباب سے کہا۔ بچہ؟ اللہ کی پناہ، یہ بچہ نہیں، آفت ہے آفت۔ رباب نادر کو سر پر چپت رسید کرتے بولی۔ نادر نے اپنا سر سہلا کر معصوم نظروں سے شان کی طرف دیکھا۔ اوئے کھوٹے سکے، یہ معصوم شکلوں سے ان کو رجھانا بند کرو۔ شان، آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے گا، یہ بہت ہی شاطر ہے۔ ممانی کے سامنے بھی ایسے ہی اپنا معصومیت والا کارڈ کھیل کر ڈانٹ پڑواتا ہے مجھے۔ رباب نے شام کو پہلے ہی آگاہ کرنا چاہا۔ تمہارا مجھے پتہ ہے، چلو گلاسز واپس کرو اس کے۔ شان نے اس کی بات کا اثر لیے بنا کہا۔ لیکن میں نے کہا واپس کرو، شان اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں بولا۔ رباب نے نہ چاہتے ہوئے بھی چشمہ نادر کو دیا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکل گیا۔ ابھی تو موقع تھا اس کھوٹے سکے کو تنگ کرنے کا اور آ گیا خڑوس اپنا دھونس جمانے۔ رباب نے اس کو گھورتے سوچا۔ یہ گھورنا بند کرو، مجھے سمجھ آیا؟ شان نے اس کے گھورنے پر غصہ کیا اور چلا گیا۔ اس کو سخت ناپسند تھا کہ کوئی اس کو اس طرح گھورے۔ شان، رباب، فاریہ اور نادر کی گاڑی میں بڑھ رہے تھے۔ عجیب ہی رواج ہیں تمہارے گھر کے، بالکل تمہاری طرح۔ شان رباب کے کان میں کھسپسایا۔ چہرے پر کافی اکتاہٹ تھی۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ داماد پہلی دفعہ بیٹی کے ساتھ گھر آئے تو اس کو اس کے بہن بھائیوں کو آئس کریم کھلانے لے جانا پڑتا ہے۔ کتنا پیارا رواج ہے۔ رباب مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ شان بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ابے رک کھوٹے سکے، آگے میں بیٹھوں گی۔ نادر آگے کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ رباب نے اس کی شرٹ کا گلا پکڑتے ہوئے اس کو روکنا چاہا۔ آگے میں بیٹھوں گا، چھوڑو مجھے چھپکلی۔ نادر کی چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھا۔ چل ابے بڑا آیا، ایک چاپڑ مار کے تیرا گال نہ لال کر دیا تو میرا نام۔ چپ کر کے پیچھے بیٹھ، رباب اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتی بولی۔ جلدی بیٹھ جاؤ تم دونوں، شان نے شیشہ نیچے کر کے دونوں کو کہا۔ آگے میں بیٹھوں گا، آپ اس سے کہیں پیچھے بیٹھیں۔ نادر اپنی شرٹ کا گلا اس سے چھڑواتا ہوا شان سے بولا۔ یہ کیوں آگے بیٹھے گا؟ آپ کی بیوی میں ہوں، میں بیٹھوں گی۔ رباب نے نادر کو پیچھے کرنا چاہا۔ میں بیٹھوں گا۔ نادر بھی گاڑی کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شان بس کوفت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نادر تم بیٹھ جاؤ آگے، رباب پیچھے بیٹھو۔ شان نے جلدی سے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہا۔ لیکن شان، میں کیوں؟ رباب خفا ہوئی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا آگے پیچھے بیٹھنے سے، بیٹھ جاؤ رباب، بچوں کے ساتھ بچی مت بنا کرو۔ شان نے اس کو ڈانٹا تو وہ پیر پٹکتی پیچھے کی طرف بیٹھ گئی اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دروازہ توڑ مت دینا، شان انکل کی گاڑی کا۔ نادر پیچھے منڈی موڑے شیطانی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو چپ کر جا ورنہ بجاؤں گی نا کان کے نیچے ایسی کہ 2 دن تک اپنا جبڑا ہلانے کے قابل نہیں رہے گا، رباب نے گنڈوں والا انداز اپناتے کہا۔ اور جہاں نادر مسکرایا وہیں شان حیران رہ گیا رباب کو اس لہجے میں بات کرتا دیکھ کر۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ شان نے حیرت سے کہا۔ شان بھائی، یہ تو ایسے ہی بات کرتی ہے، آپ کو آج پتہ لگا؟ فاریہ نے جلتی پر تیل ڈالا۔ بلڈوزر، اپنی زبان بند رکھیں، آئی بڑی۔ رباب بری طرح تپ چکی تھی۔ حد درجہ بدتمیز ہو تم، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ فاریہ نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں ہاں،
اوہ بڑے چاہے کتنی بھی بدتمیزی سے پیش آئیں چھوٹے چپ کر کر سنیں. واہ بھائی یہ اچھا ہے. اور فاریہ باجی اگر ہم چھوٹوں کا فرض ہے بڑوں کی عزت کرنے کا تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں پیار دیں. رباب کی بات سنتے ہی فاریہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. رباب آئندہ میں تمہیں غلط لہجے میں بات کرتا ہوا نہ سنوں. مجھے نہیں پسند ایسا لہجہ. شان نے اس کو باور کروایا. لیکن شان آپ ہمیشہ مجھے. اب ایک اور لفظ نہیں. میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. شان اس کی بات کاٹ کر بولا. اف اب سنو وائٹ 2 ولنز میں پھنس چکی ہے اور پرنس بھی ولنز نے اپنے قابو میں کر لیے ہیں جس کی وجہ سے اب مجھے اکیلے ہی کچھ کرنا پڑے گا. سنو وائٹ کو جلد سے اس جادو کا توڑ نکالنا ہوگا. رباب نے شان نادر اور فاریہ کو دیکھتے سوچا. میرا اسٹرابری فلیور میرا مینگو. آئس کریم پارلر آتے ہی فاریہ اور نادر نے گاڑی میں بیٹھے فرمائش کی. رباب کو وہ دونوں ہی فلیورز اچھے لگتے تھے پر ان دونوں نے کہہ دیے تھے تو اس نے ٹوئننگ نہیں کرنا چاہی. تمہارا کون سا فلیور؟ شان نے رباب سے پوچھا جو اپنی سوچوں میں گم تھی. جو آپ اپنے لیے لیں وہ میرے لیے بھی. میں آئس کریم نہیں کھاتا. تم اپنا بتاؤ. شان نے سنجیدگی سے کہا. کوئی بھی لے آئیں بس. رباب نے منہ بنا کر کہا اور کھڑکی کھولے باہر کی طرف دیکھنے لگی. نادر اور شان گاڑی سے اتر کر آئس کریم لینے چلے گئے. کیسا بندہ ہے آئس کریم ہی نہیں کھاتا. اور سنو وائٹ کی تو قسمت ہی خراب ہے. پہلی بار اپنے پرنس کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی اور وہ بھی 2 ولنز کے ساتھ. رباب نے دور کھڑے شان کو دیکھتے سوچا. رباب اب انتظار کرتے کرتے بور ہو رہی تھی. اس کو ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا جو ان کے گاڑی کے پیچھے کی طرف تھا. اس کے من میں ایک شیطانی امٹ آئی. وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ ان کی کار کے دروازے کے سامنے سے کراس ہوگا. اور جیسے ہی وہ شخص اس کو کھڑکی پر دکھائی دیا. ہاؤ! رباب نے زور سے چیخ کر کھڑکی کا شیشہ جلدی سے چڑھا دیا. وہ بوڑھا شخص بری طرح بھونچکا رہ گیا اور آنکھیں پھاڑے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بند ہو چکی تھی. پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فاریہ نے اس کی یہ شیطانی دیکھ لی تھی. ہاں ہو گئی ہوں. رباب نے کندھے اچکا کر کہا اور سب کھڑکیاں دیکھنے لگی کہ سب بند ہیں کہ نہیں. شادی کے بعد پڑ لگ گئے ہیں تمہیں. فاریہ اپنے موبائل میں ٹائپنگ کرتے بولی. تو آپ بھی کر لیں کیا پتہ آپ کو بھی پر آ جائیں. رباب نے مسکراتے کہا. اتنی دیر میں شان اور نادر گاڑی میں آ کر بیٹھے اور ان کو آئس کریمز کے کپ تھما دیے. رباب کو وہ بوڑھا شخص گاڑی کی طرف بڑھتا دکھائی دیا. شان ڈرائیو کریں نا رکے کیوں ہیں؟ رباب کو جلدی تھی نکلنے کی وہاں سے. تم لوگ کھا لو آرام سے. شان نے موبائل چلاتے کہا. نہیں شان ایسے مزہ نہیں ہے نا. رباب نے ضد کی. پر بہت دیر ہو چکی ہے. وہ شخص آ کر شان کی سائڈ والی کھڑکی بجانے لگا. اب تو سنو وائٹ گئی. رباب نے اپنے ناخن چباتے سوچا. شان نے کھڑکی نیچے کی اور وہ اس شخص کی طرف دیکھنے لگا. بھائی صاحب اپنی خواتین کو سمجھائیے. ایسے کسی بزرگ کو ڈرانا مناسب نہیں. اس آدمی نے شکایت لگاتے ہی شان نے رباب کی طرف مڑ کر دیکھا. رباب؟ شان گھرایا. نادر اور فاریہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے. رباب کا رنگ اڑ گیا. آئندہ سے میری توبہ کہ کہیں تمہیں باہر لے کر جاؤں. شان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا. اب گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے اور وہ اپنے گھر کے لیے نکل گئے تھے. رباب کب سے خاموش ہو کر منہ پھلائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی. تمہیں پتہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی اس انکل کے سامنے. تمہاری وجہ سے میں نے ان کو سوری کہا. شان کا غصہ ختم ہونے والا نہیں تھا. اچھا بس بھی سوری کہنے سے آپ چھوٹے تو نہیں ہو گئے. رباب سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا. شان ملک ہوں میں نے آج تک کسی سے سوری نہیں کہا. میں ایسا ہوں کہ لوگوں سے سوری کروا دوں اور تمہاری وجہ سے آج قسمت نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں نے شان ملک نے پہلی بار کسی کو سوری کیا. شان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی. ہاں پتہ لگ گیا مجھے. آپ شان ملک ہیں. شان ملک آپ کسی کو سوری نہیں کرتے. بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. رباب نے شان ملک پر زور دیتے کہا. وہ کب سے اس کا شان نامہ سن کر تنگ آ چکی تھی. تم میرے ساتھ آئندہ باہر نہیں آؤ گی انڈرسٹینڈ؟ شان نے اس کو غصے سے دیکھ کر کہا. رباب منہ بنائے سیدھا روڈ پر نظر ٹکائے بیٹھ گئی. تو میری پیاری آڈینس دیکھا آپ نے کہ سنو وائٹ پر کتنا ظلم ہوتا ہے. پہلے وہ ڈائن کھوٹا سکہ اور بلڈوزر اور اب سنو وائٹ کا پرنس بھی. بس میرے لیے دعا کریں کہ سنو وائٹ صبر کرنا سیکھ لے. رباب نے من ہی من میں سوچا اور اپنے دماغ میں اینیمیٹڈ مووی کا ایک اور سین ایڈٹ کر لیا.
رات میں شان بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور رباب بھی بیڈ پر لیٹی ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھے دیکھے بور ہوئی تو شان کی طرف دیکھا جو پوری سنجیدگی سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ رباب نے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ دکھ نہیں رہا؟ بک پڑھ رہا ہوں۔ شان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کون سی بک؟ رباب اسی طرح اس کے کاندھے پر سر رکھے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہے ایک بزنس کے حوالے سے۔ شان کے جواب دینے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات نہیں کرنے والا اور اسی طرح کتاب پڑھنے کے موڈ میں ہے، تو اسی طرح اس کے کاندھے پر سر رکھے ٹی وی میں ریپیٹ مارننگ شو دیکھنے لگی۔ شان کو بھی اب عادت پڑ گئی تھی رات بھر جاگنے کی اور اسی طرح ٹی وی کے شور پر سونے کی۔ رباب کو وہیں اس کے کندھے پر ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی۔ ٹی وی بند کر لو رباب، شان نے بک رکھتے ہوئے کہا اور اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شان کو جب جواب نہ ملا تو اس نے رباب کا چہرہ دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر پکڑ کر اپنے کاندھے سے ہٹایا اور تکیے پر رکھا کہ اس کی نیند نہ کھل جائے۔ وہ اس کی کیئر کرنے لگا تھا۔ اس نے رباب کا چہرہ دیکھا، معصومیت بھرا چہرہ۔ شان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اس کے چہرے پر پڑے بال ہٹائے اور مسکرایا۔ رباب نے کروٹ لی تو شان ہوش میں آیا اور ٹی وی بند کرتا خود بھی سونے لگا۔ شان شام میں آفس سے لوٹا تو کمرے میں آیا جہاں رباب اداس بیٹھی تھی۔ شان نے اس کو پہلی بار اداس دیکھا تھا۔ شان اس کو اگنور کرتا الماری سے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا اور چینج کر کے آیا تو رباب اسی طرح بیٹھی تھی۔ تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے بالوں میں برش کرتا ہوا بولا۔ میرے سہیلیوں کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، رباب اس کے آفس والے بیگ کو اپنی جگہ پر رکھتے بولی۔ تو فون کر لو ان کو، شان اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا۔ فون نہیں میرے پاس۔ اچھا، شان اب لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سے کچھ کہوں؟ رباب نے اس کو مخاطب کیا۔ کہو۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا بولا۔ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دینا پلیز، میری سہیلیاں پڑھ رہی ہیں آگے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ ممانی نے تو شادی ہی کروا لی انٹر کے بعد۔ رباب منہ بسوڑتی بولی۔ تمہیں جتنا پڑھنے کا شوق ہے میں جانتا ہوں، تمہیں بس ٹی وی دیکھنا، جوس کے ڈبوں سے پٹاخے بجانا اور بچوں پر رعب جھاڑنا آتا ہے۔ شان چہرے پر اکتاہٹ لیے بولا۔ اتنا خڑوس ہونا صحت کے لیے اچھا نہیں، وہ جھنجھلائی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ خڑوس؟ آگے سے اس نام سے پکارا تو دیکھ لینا۔ اب کے شان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے اس کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھ گئی اور اس کو تکتی رہی۔ اب تو سنو وائٹ کا پرنس ڈائن کے جادو سے پتہ نہیں کب نکلے گا۔ شان بیٹا، آپ لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں چلے جاتے کچھ دن؟ سارا دن بس آفس کے کاموں میں الجھے ہوئے ہو۔ سب ڈنر کر رہے تھے تو نورین بیگم نے شان کو کہا۔ امی ابھی تو ممکن نہیں ہے، بہت کام پڑے ہیں مجھے، شان نے بہانہ بنایا۔ رباب کا بہت من تھا وہ گھومنے جائے پر شان کی بات سن کر اس کا منہ لٹک گیا۔ ارے کام تو ہوتا رہے گا، تم لوگ جاؤ، رباب بھی سارا دن بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہے، نورین بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے سوچتا ہوں، شان کے کہتے ہی طاہرہ بیگم نے 2 ٹکٹس اس کے سامنے لہرائے۔ سوچنے کا ٹائم گزر گیا، میں نے مری کے ٹکٹس کروا لی ہیں، کل رات نکلنا ہے بس آپ لوگوں کو۔ طاہرہ نے اس کو مجبور کیا جانے پر۔ شان حیران پریشان تھا تو وہیں رباب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رات میں شان گارڈن میں ٹہل رہا تھا جب رباب اس کو کافی دینے آئی اور اس کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ شان وائٹ ٹی شرٹ اور پجامے میں ملبوس اپنی سوچوں میں گم ٹہل رہا تھا۔ بہت ہینڈسم ہیں یہ تو، یا پھر مجھے لگ رہے ہیں، رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ شان نے کسی کی نظریں خود پر محسوس کی تو رباب کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی پر شان نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ شان نفی میں سر ہلاتا پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ پاگل ہو سنو وائٹ، ایسے پاگلوں کی طرح مت دیکھو پرنس کو۔ اگلے دن شام میں رباب، طاہرہ اور عائشہ لوڈو کھیل رہے تھے۔ عائشہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے 4 نہیں 3 آئے تھے۔ رباب کی گوٹی مر رہی تھی عائشہ کی گوٹی سے تو رباب جھوٹ بولنے لگی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی گوٹی مرے جو کہ 5-6 دفعہ مر چکی تھی۔ طاہرہ باجی دیکھو اسے، منہ پر جھوٹ بول رہی ہے، میرے 4 آئے ہیں اور اس کو اپنی گوٹی اٹھانی پڑے گی، عائشہ بھی غصے سے بولی۔ رباب اس کے 4 ہی آئے ہیں۔ طاہرہ کے کہنے پر رباب نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنی گوٹی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھے نا۔ شان جب آیا رباب کو اس طرح لوڈو کھیلتے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ اس کے جانے میں بس 2 گھنٹے باقی تھے اور وہ اس طرح بڑے مزے سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ پیکنگ کی ہے تم نے جو یہاں لوڈو کھیل رہی ہو؟ شان اس کے سر پر کھڑا سنجیدگی سے بولا۔ پیکنگ؟ اوف وہ تو میں بھول گئی، بس آخری گوٹی ہے، پاس کر کے آتی ہوں۔
رباب کے لاپرواہی سے کہنے پر شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اٹھو اور جلدی جا کر پیکنگ کرو۔ رباب، اگر گئی تو میں جیت گئی، عائشہ خوش ہوتے بولی۔ ایسے کیسے جیت گئی؟ رباب نے سارا لوڈو الٹ دیا۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رباب، شان نے اس کو گھورا۔ جاتی ہوں نا، غصہ نہ کریں۔ شان کا گال تھپتھپاتی ہوئی وہ وہاں سے نکل گئی۔ شان اس کی حرکت پر غصہ ضبط کیے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ دونوں کے مری کے لیے نکلنے پر رباب بہت خوش تھی اور ہر نظارے کو دیکھ کر شان سے کچھ نہ کچھ کہتی۔ تھوڑی دیر ہوٹل میں رکنے کے بعد وہ دونوں گھومنے پھرنے نکل گئے۔ رباب برف میں کھڑی برف سے کھیل رہی تھی اور وہیں شان ایک پتھر پر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ رباب نے اس کو یوں بیٹھے دیکھا۔ یہاں آ کر بھی کھڑوس ہی رہیں گے یہ تو۔ رباب نے اس کو دیکھ کر بڑبڑایا اور برف کا گولا بنا کر اس کی طرف اچھالا۔ شان ایک دم اٹھ بیٹھا اور غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ شان نے بھی گولا بنا کر اس کو دے مارا اور پھر رباب نے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دونوں تھک کر اب ہوٹل جا رہے تھے۔ آسمان پر کالی چادر لپٹ گئی تھی۔ وہ ہوٹل کے ریسیپشن پر کھڑا کیز لے رہا تھا تو اس کے ایک لڑکی نظر آئی۔ براؤن گھٹنوں تک آتا کوٹ، اس پر جینس، براؤن بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ چابیاں گھمائے اپنے دھن میں چلی آ رہی تھی۔ انوشے، شان نے اس کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکی مڑی اور شان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اب شان کی طرف بڑھنے لگی۔ رباب کھڑی ہوئی یہ دیکھ رہی تھی اور شان کو غصے سے گھورنے لگی۔ اس نے اس کو پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا اور وہ بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز شان۔ انوشے نے اس سے ہاتھ ملایا۔ بس ہنی مون پر آیا ہوں، شان نے مسکراتے کہا۔ اوہ ہو، مسٹر شان کو آخر کوئی پسند آ ہی گئی۔ ویری نائس۔ ویسے کون ہے؟ انوشے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ یہ ہے رباب، میری وائف۔ اور رباب، اسے ملو، یہ میری یونیورسٹی فرینڈ انوشے۔ انوشے نے مسکرا کر رباب کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کو رباب نے زبردستی مسکراتے ہوئے تھاما۔ ہاتھ ملانے کے بعد وہ پھر سے شان سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کو اس طرح مسکراتا ہوا دیکھ کر رباب کا خون کھولنے لگا۔ وہ دانت پیستی انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ لو بھئی، سنو وائٹ کی لائف میں ایک اور ویلن نے انٹری مار دی اور اس کو ڈائی نہیں بھیجا ہے پرنس کو قابو کرنے۔ رباب اپنی کہانی میں ایک ویلن کو ایڈ کرنا نہ بھولی۔ انوشے اور شان ایک ساتھ باتیں کرتے چل رہے تھے اور رباب ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ لگتا ہے کافی اچھی دوستی ہے آپ کی اس سے، رباب کمرے میں آتے شروع ہو گئی۔ ہاں، کافی دنوں بعد ملے ہیں ہم، یونیورسٹی میں میری دوست رہ چکی ہے، شان مسکراتا ہوا بولا۔ مجھ سے تو مسکراتے ہوئے کبھی بات نہیں کی آپ نے، اور اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے، رباب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی جہاں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ شان نے ایک چڑ کھاتی نظر اس پر ڈالی۔ فضول ہی سوچنا تم۔ اب چہرے پر سختی آئی اور یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا۔ رباب نے اس کا اسمارٹ فون دیکھا اور اس کو اٹھائے ان لاک کیا۔ شکر پاس ورڈ نہیں لگا ہوا اس پر، رباب خود سے بولی اور گیم کھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ اکثر حمید کا موبائل لے کر اس پر گیم کھیلا کرتی تھی۔ وہ مصروف تھی گیم کھیلنے میں جب شان بالوں میں ٹاول چلاتا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا فون دیکھ کر شان کا تو مانو بی پی ہائی ہو گیا۔ اس نے چل کر رباب کے ہاتھ سے فون چپٹا۔ رباب اپنی چھوٹی آنکھیں پھاڑے چہرہ اوپر کیے اس کو دیکھنے لگی۔ اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا کہ تم میرا فون چیک کرو، شان اس پر چلایا۔ پر میں تو… چپ رہو، ایک لفظ اور مت بولنا، تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر حد بھول جاؤ۔ شان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اب تم میری جاسوسی شروع کرو گی؟ شان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا بولا۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے ہی شان کی نظر موبائل پر پڑی تو اس کو گیم چلتی نظر آئی۔ شان کو بے وقوفی پر ندامت ہوئی۔ سوری، وہ سوری کہہ کر نکل گیا۔ سوری کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس اندھا دھند غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں سوری اور سوری ایکسیپٹ ہونے کا ویٹ بھی نہیں کرتے، کھڑوس، رباب روتے شکل بناتے بڑبڑائی۔ وہ کسی شاپنگ مال میں آئے تھے اور ان کے ساتھ انوشے بھی آئی تھی۔ دو لڑکیوں کے ساتھ ہنی مون چل رہا ہے ان کا تو۔ رباب جویلری کے پاس کھڑی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انوشے الگ الگ ڈریس اپنے اوپر رکھتے شان سے مشورہ مانگ رہی تھی۔ رباب بھی ان کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس اٹھا کر شان کو دکھایا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ رباب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اتنا اچھا نہیں، شان کے کہتے ہی رباب نے منہ بنائے ڈریس کو ادھر ہی رکھ دیا۔ اب کہ انوشے نے ایک ڈریس اس کو دکھائی۔ شان یہ دیکھو، چوائس کافی اچھی ہے تمہاری۔ شان امپریس ہوا۔ رباب نے انوشے کے ہاتھ میں پکڑی اس پینٹ شرٹ کو دیکھا اور خود بھی وہی خرید لائی اپنے لیے۔ اف اللہ، کتنے تنگ کپڑے ہیں یہ۔ رباب گھر آئی تو پینٹ شرٹ پہنے کھڑی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شرٹ تو بچوں کی سائز والی لائی ہوں میں شاید۔
रुबाब अपनी शर्ट को खींचते नीचे करते बोली। इसने अपने काले घने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, इसमें से कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थीं। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेस में देखकर इसकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई। रुबाब ने इसको देखा तो मुस्कुरा कर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की, जो कि हाफ स्लीव्स थे। रुबाब को ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ, रुबाब ने इसकी तरफ देख कर पूछा। ये क्या अजीब सी बनी हुई हो, शान ने चेहरे के जाविये बना कर कहा। अजीब? अच्छा, मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादूगरनी अनुषे करे तो इम्प्रेस होते हैं आप इससे, रुबाब आंखें सिकोड़ते बोली। तुम वाकई दिमाग से फारिग हो, दिमाग थोड़ा यूज़ भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको। बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, शान उकता कर बोला। अच्छा, हंसना था, रुबाब भी चिढ़ गई। अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठता हुआ बोला। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे इस अनुषे की ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको। इससे बात करते हुए भी मुस्कुराते हैं, शायद इसी तरह आप मुझसे भी मुस्कुरा कर बात करें। रुबाब ने इसको असल वजह बताई। शान पहले तो इसकी बात सुनकर हैरान हुआ, फिर इसको हैरानगी से देखने लगा और फिर एक जानदार कहका मारा। रुबाब ने इसको पहली दफ़ा इस तरह हंसते देखा था और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में वो ऐसा क्या हो गया कि वो इस तरह हंस रहा है। देखो रुबाब, वो अपनी हंसी रोकते बोला, तुम जैसी हो वैसी रहा करो। हर किसी का अपना अंदाज होता है, अपनी पर्सनैलिटी। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो इसकी पर्सनैलिटी हासिल करने से तो रह जाओगी, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी भी खो दोगी। शान ने इसको तहम्मुल से समझाया। मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको पसंद हूँ? रुबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया। कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक ज़रूरी कॉल करके, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीखा कि जैसी हो वैसी रहो। जादूगरनी और डाइन के जादू का असर ख़त्म होता महसूस हो रहा था, खड़ूस नरम पड़ने लगा था। रुबाब सोचती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई ड्रेस चेंज करने। शान जब कमरे में आया तो इसको रुबाब नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोल कर बैठ गया और अपने ऑफिस का काम करने लगा, इस ख्याल से कि रुबाब वॉशरूम में होगी ड्रेस चेंज करने। जब तकरीबन आधा घंटा इसको काम करते हुआ तो इसको रुबाब का ख्याल आया, जो कि अभी तक कहीं नहीं जाहिर हो रही थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती नहीं थी। शान परेशान हो गया कि पता नहीं कहाँ चली गई। शान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था और वो खाली था। शान को अब एक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। उफ, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई मेरी बातों से? शान ने खुद से अंदाज़ा लगाया और कमरे से बाहर निकल गया। पूरे होटल में वो इसी को ढूंढ रहा था। जहाँ परेशानी थी वहीं इसको गुस्सा भी आने लगा कि ऐसे बंदा किसी को बताए बगैर कहीं जाता है। शान, क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुषा बाहर आई तो इसको देखा और पूछने लगी। रुबाब पता नहीं कहाँ गई, कहीं नहीं मिल रही। शान ने परेशानी से इधर उधर देखा। कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पर। नहीं, वो अकेले बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, इसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुषा ने इससे पूछा। पिक्चर? हाँ, पिक तो है, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल से एक पिक्चर तलाश करने लगा, जो कि एक सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने इसको पिक्चर दिखाई। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुषा और शान एक एक को पिक्चर दिखाकर इसका पूछने लगे। एक अधेड़ उम्र औरत के पास गए वो। आपने इन्हें देखा है? शान ने परेशानी से पूछा। हाँ, इस औरत की हाँ सुनते ही अनुषा और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ तुम। इस खातून ने इनको अपने पीछे चलने का कहा और एक कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही जो मंजर शान ने देखा, इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अनुषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लो, मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान, मैंने पहली बार इस तरह तुम्हें किसी के लिए परेशान होते देखा है, अनुषा ने मुस्कुराते कहा। शान ने इसकी बात सुनकर पहले इसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी लूडो खेल रही थी। शान का दिल चाहा कि एक हथौड़ा उठा कर पहले अपना सर और फिर इसके सर पर दे मारे। ए चुप कर, बजाऊंगी एक कान के नीचे। एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया। बच्चों पर रोब चाड़ना कब बंद करोगे तुम? और चलो यहाँ से। शान एकदम से आया और इसका हाथ पकड़ा। रुबाब उठ बैठी। शान नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाही। तुम चलो, गेम तो तुम्हें मैं खिलाता हूँ आज, शान ने इसका हाथ खींचते कहा। रुबाब चुप करके इसके साथ चली आई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हें अंदाज़ा भी है? शान कमरे में आते ही इस पर बरस पड़ा। आप बाहर चले गए थे,
इस जादूगरनी के पास। मैं बोर हो रही थी तो चली गई। रुबाब ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। जादूगरनी? ज़रूरी है सबके अजीब नाम रखा करो तुम। हर दूसरे तीसरे का एक अजीब सा नाम रख लेती हो। शान इसकी इस आदत से तंग होकर बोला। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना पूछे कहीं गई ना तो देखना हो कितनी, और शरारतें देखो अपनी चूजी। शान ने भी इसका नाम रखा और लैपटॉप खोले काम करने लगा। तो स्नो वाइट को अब चूजी बोला जा रहा है, वो भी इसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई, और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई और अपनी कहानी में खो गई। शान ने एक नज़र इसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे और अब डिनर करने के बाद लॉन में बैठे थे। हवा से रुबाब के खुले हुए बाल उड़ रहे थे जो कि सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट कर नहीं रख सकती तुम? शान इसके बालों से तंग आकर बोला। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर कर लिए। वो दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। माहौल काफ़ी पुरसकून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताएं, आपको किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कह रही हो? शान इसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो मेरे ऊपर मच्छर घूम रहे हैं ना, इनसे। जाहिर है आपसे पूछ रही हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं हुई मोहब्बत, मुझे कभी कोई ऐसी मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी करके रुबाब की तरफ देखा जो मुस्कुरा कर इसे देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो ज़रूरी नहीं कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, कभी हुई मोहब्बत? शान ने काले आसमान को देखते कहा। मुझे मोहब्बत? सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा, इनसे होती मोहब्बत? या फिर मेरे कोजे नखट्टू शोखे कज़न्स के साथ? रुबाब ने बात को मजाक कर रंग दिया। और मुझसे? शान ने संजीदगी से पूछा। आपसे? आप तो शोहर हैं, अब तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी इसकी तरफ देखते कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। चलो चलते हैं, रात हो चुकी है। शान उठते बोला। रुबाब भी उठकर इसका हाथ पकड़े इसके साथ चलने लगी। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर इधर उधर देखने लगी। एक ख्याल के तहत वो अनुषे के कमरे की तरफ बढ़ी। शान और अनुषे दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। शान की पुश्त रुबाब की तरफ थी और अनुषे का चेहरा इसको साफ दिखाई दे रहा था। अनुषे शान का हाथ थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का ये मंजर देखते ही सर घूम गया और तेज़ कदमों से वो बढ़ती हुई इन दोनों के पास आई और अनुषे का हाथ खींचकर शान से दूर हटाया। शान इसको हैरत से देख रहा था और अनुषे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के शोहर का हाथ पकड़ती हो, बेशर्म कहीं की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम जैसी लड़कियों पर लानत है। रुबाब अनुषे पर बरस पड़ी। रुबाब तुम गलत, आप तो बस करें। इसने शान की बात काटी। हाउ स्टूपिड शी इज़। शान तुम्हें यही मिली थी? अनुषे ने ताज्जुब खाती नज़रों से इसको देखकर कहा। क्या बकवास की तुमने अभी? स्टूपिड हूँ मैं? रुक, अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रुबाब ये कहते ही इसकी तरफ बढ़ी और इसके बाल नोच डाले। अनुषा अपने बाल छिड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा, पर इस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। जानती नहीं हो, रुबाब को तुम ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि शान के पास आने से पहले 10 मरतबा सोचोगी। रुबाब ने इसको दीवार के साथ लगाया और इसकी गर्दन पर अपना बाजू रख लिया। होटल के कुछ लोग जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा पर हाथ फेरा और इन दोनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं। तुम जैसी जाहिल औरत और कर भी क्या सकती है, छोटे शहर की बद दिमाग लड़की। अनुषे की बात सुनते ही रुबाब ने इस पर हाथ उठाना चाहा। शान ने इसका हाथ रोका और बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी मैं नहीं तुम्हें, जादूगरनी कहीं की। रुबाब पीछे मुँह करके अभी भी इसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहिल। अनुषा लोगों की भीड़ को देखते हुई कमरे में चली गई। शान ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया। वो गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज जो रुबाब ने किया था वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी वहाँ? एक बार मेरी बात सुन तो लेती। इसने इसका बाजू एक झटके से छोड़कर गुस्से से कहा। क्यों ना करती मैं तमाशा? आपको भी शर्म आनी चाहिए। बीवी के होते हुए आप इसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे। मुझे तो पहले ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया। चट्टाख। रुबाब रवानगी से बोल रही थी, तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी तो इसने रुबाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। रुबाब बेड पर जा गिरी और बेयकीनी से शान को देखने लगी। जब पूरी बात पता ना हो तो तुम्हें इस बारे में राय देने की ज़रूरत भी नहीं। शान ये कहता हुआ वहाँ से चला गया और रुबाब वहीं रोती रही।
وہ دونوں اب گھر کے لیے نکل رہے تھے اور دونوں ہی پلین میں اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ آپ کا فون مل سکتا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے۔ شان نے رباب کی بات سن کر اس کو فون تھما دیا۔ رباب نے حمید کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ بس ماموں، آپ کی یاد آ رہی ہے۔ ہم واپس آ رہے ہیں۔ میں کچھ دن آپ کے گھر رکوں گی۔ آپ اسٹیشن مجھے لینے آ جائیں پلیز۔ رباب کی بات سن کر شان نے اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا۔ رباب نے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا اور شان کو دیا۔ یہ کیا کہا ابھی تم نے انکل سے؟ تم گھر جاؤ گی اپنے؟ ہاں، میں کچھ دن وہیں رکوں گی، رباب نے بے نیازی سے کہا۔ دیکھو رباب، ابھی گھر چلو، پھر میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا تمہارے گھر۔ اور سوری، جو ہوا غصے کی کیفیت میں ہوا۔ شان اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ میں نے اب ماموں کو کہہ دیا ہے، منع نہیں کروں گی، رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ شان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رباب حمید کے گھر پر تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی شان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ شاید مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی، پر کیا سنتی؟ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں۔ ان دونوں کا چکر ہی چل رہا تھا اور شان نے تو حد کر دی۔ اس جادوگرنی کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا۔ اب سنو وائٹ اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بس بہت برداشت کر لیا، نہیں ہوتا اب مجھ سے اور برداشت۔ رباب سوچتی ہوئی حمید کے کمرے میں آ گئی۔ ماموں جان، میں آ جاؤں؟ رباب نے دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ، پوچھ کیوں رہی ہو؟ حمید نے مسکرا کر اپنی حساب کتاب والی ڈائری ٹیبل پر رکھی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ رباب ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس کچھ کام تھا، اسی میں مصروف تھا۔ تم بتاؤ یہاں کیسے؟ کچھ چاہیے تھا بیٹا؟ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں، میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ مانو گے؟ جی کہو بیٹا۔ ماموں، مجھے شان سے طلاق چاہیے۔ رباب کی بات سنتے ہی حمید حیران ہو گئے۔ بیٹا، آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ دونوں میں؟ دیکھو اگر ایسا ہے رباب، تو اتنی چھوٹی باتوں پر ایسے فیصلے نہیں کرتے، تحمل سے مسئلے کا حل سوچو۔ حمید نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ماموں نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں، کافی بڑی بات ہے۔ چھوٹی باتیں تو میں برداشت کر لیتی ہوں، بڑی بات ہے تبھی فیصلہ کیا۔ رباب زمین پر نظریں ٹکائے بولی۔ ایسی کیا بات ہے؟ ماموں میں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، بس آپ اتنا جان لیں کہ انہوں نے مجھے مارا ہے۔ رباب کی بات سن کر حمید پریشان ہوئے۔ رباب ان کے سینے سے لگے رونے لگی۔ ماموں، آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ میرے ابو کی جگہ ہیں، کیا آج میرے ابو ہوتے تو سب چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے یہ سب؟ رباب روتی ہوئی بولی۔ بیٹا، تم جو چاہو گے وہی ہوگا، حمید اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولے۔ شان کو آج نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ آج کوئی ٹی وی چلا کر رات کے 2 بجے مارننگ شو دیکھنے والی موجود نہیں تھی۔ اس کو اس کی کمی کا احساس تو ہوا تو اس نے خود ہی ٹی وی چلا دیا اور سونے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں اس کا فون بجا۔ حمید انکل اس وقت کال کیوں کر رہے ہیں؟ شان نے موبائل اسکرین میں دیکھتے ہوئے سوچا اور کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ اس وقت سب خیریت ہے نا؟ شان نے اپنی واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 3 بج رہے تھے۔ میں کل کراچی آ رہا ہوں، پھر صبح ہی بات ہوگی تم سے۔ اللہ حافظ۔ حمید نے کال کاٹی۔ اب تو کوئی نیا تماشا نہیں کر دیا اس چوزی نے، شان نے اکتاہٹ سے سوچا اور پھر سے سونے لگا۔ السلام علیکم حمید انکل، کیسے ہیں آپ؟ شان آ کر حمید سے ملا۔ وہ کب سے ان کا ویٹ کر رہا تھا، پر شان آفس میں تھا، اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ حمید صاحب کے چہرے پر سختی صاف دکھی شان کو۔ آپ بیٹھے نا انکل، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ شان نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں۔ یہ کیا، آپ نے بس چائے لی ہے؟ اور کچھ بھی لیں؟ شان نے باقی لوازمات کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ شان، میں یہاں تم سے اپنی خاطرداری کروانے نہیں آیا، ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے۔ حمید صاحب ڈائریکٹ مدعے پر آئے۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ شان اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا لڑائی ہوئی ہے، غلطی کس کی تھی، پر تمہاری ہو یا رباب کی، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ حمید صاحب نے شان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اب غصے سے لال پیلا ہوا بیٹھا تھا۔ انکل، آپ کو رباب نے پتہ نہیں کیا بتایا ہے، پر آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے، وہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں کہ کسی بات کو سنجیدگی سے سمجھ سکے، اور جو میں نے کیا، میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں، لیکن رباب کو بھی تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اور اب اگر رباب چاہتی ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں تو ٹھیک ہے، میں مانگ لوں گا معافی۔ شان نے بنا بحث کیے مسئلے کا حل نکال دیا۔ اس کو یہ لگا کہ رباب اب معافی کی ڈیمانڈ کر رہی ہوگی۔
بات اب معافی سے آگے بڑھ گئی ہے شان، میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے، نہ ہی مجھے تم جیسے سمجھدار شخص سے ایسی امید تھی۔ اب رباب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ حمید صاحب نے پوری بات اس کے سامنے رکھی۔ شان کو رباب سے اس قدر بے وقوفی کی ہرگز امید نہ تھی۔ مٹھیاں بھینچے غصہ ضبط کرتا رہا۔ انکل، رباب ابھی اتنی سمجھدار نہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات تحمل سے حل کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے تحمل سے کہا، رباب کا یہی آخری فیصلہ ہے اور اب میں اس کو منع نہیں کر سکتا۔ یہ پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر کے بھیج دینا۔ حمید ٹیبل پر طلاق کے پیپرز رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ شان کہتے ہی حمید صاحب کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روک گیا۔ کیسی شرط؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں ایک آخری بار رباب سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا میں خاموشی سے مان لوں گا۔ آج ماموں جان پرنس سے بات کرنے گئے ہیں۔ سنو وائٹ اب پرنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ کافی زیادہ خڑوس ہیں، اور سنو وائٹ کو تھپڑ بھی مارا۔ سنو وائٹ یہ سب نہیں چاہتی تھی، تو اب کیا سنو وائٹ پرنس سے الگ ہو جائے گی؟ کیا یہی اختتام ہوگا سنو وائٹ کی کہانی کا؟ رباب صوفے پر بیٹھے گہری سوچوں میں گم تھی اور ٹی وی پہ کوئی کارٹون چل رہے تھے جو کہ نادر دیکھ رہا تھا۔ اب بس یہی کمی رہ گئی تھی، سسرال سے آ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو یہاں، ایسی بھی کیا آفت آ گئی تھی؟ ضرور غلطی تمہاری ہوگی، اس میں بھی کی ہوگی کوئی عجیب حرکت۔ رخسار بیگم نادر کے لیے نوڈلز لے آئیں تو اس کو بھی مفت میں سنا ڈالی۔ نوڈلز رباب کے بجائے خود جو بنانی پڑی تھی اس کو۔ حمید نے صاف منع کیا تھا کہ رباب کوئی کام نہیں کرے گی۔ رباب نے ایک نظر رخسار بیگم پر ڈالی تو ڈائن ابھی بھی خوش نہیں ہے، اس کا جادو تو چل گیا۔ یہ الگ ہی کہانی ہے جس میں سنو وائٹ کی نہیں بلکہ ڈائن کی جیت ہونے جا رہی ہے۔ رباب نے اس کو دیکھتے سوچا، پر اس کو کوئی جواب نہیں دیا، آج وہ موڈ میں نہیں تھی۔ نادر کے دماغ میں شیطانی آئی تو اس نے نوڈلز چالاکی سے اس کے بالوں میں ڈال دیے، اور رباب اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ اس کو معلوم نہ ہو سکا۔ آج چھپکلی چپ کیوں ہے فاریہ باجی؟ روک لگا ہے اس کو؟ نادر کو شاید اس کی خاموشی چبھی تھی شاید۔ ہاں بھائی، لگ رہا ہے گہرے صدمے میں ہے۔ فاریہ بھی اس کے بولنے کو مس کر رہی تھی۔ رباب نے بس ایک نظر دونوں کے دیکھا اور پھر سے خاموش بیٹھ گئی۔ اتنے میں حمید آئے۔ رباب ان کو دیکھ کر ان کی طرف مڑی۔ ماموں جان کیا ہوا؟ کیا وہ طلاق دیں گے؟ رباب نے حمید کے پاس آ کر کہا۔ وہ تم سے ملنے آیا ہے، ایک بات کر لو اس سے۔ حمید کے کہنے پر رباب نے دروازے پر کھڑے شان کو دیکھا جو رباب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماموں جان مجھے ان سے نہیں ملنا، رباب نے منہ بنایا۔ بیٹا ایک بار بات کر لو، میرا کہنا ہی مان لو۔ رباب حمید کو منع نہ کر سکی اور شان کے پیچھے لان میں چلی آئی۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پر دونوں ہی طرف مکمل خاموشی تھی۔ رباب تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ طلاق لینے کا کیوں سوچا اتنی سی بات پر؟ شان نے خاموشی توڑی۔ اتنی سی بات نہیں تھی، آپ کا کسی اور کے ساتھ چکر، اور اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ شان نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ رباب نے اس کو دیکھا جو ہر بار کی طرح آج بھی سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میری ایک بار بات سن لینی چاہیے تھی تمہیں۔ آپ کوئی بہانہ بنا دیتے، ظاہر ہے، رباب نے روٹھے پن سے بولی۔ مجھے ضرورت نہیں بہانے بنانے کی، اور خاموشی سے چل رہی ہو میرے گھر تم میرے ساتھ، اور ڈرامہ بند کرو اب۔ شان کے اس طرح بات کرنے پر رباب نے اسے گھورا، منانے کے بجائے وہ اور روب جھاڑ رہا تھا۔ اور میں یہ ڈرامہ بند نہ کروں تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شان کے کہنے پر رباب کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہو گئی۔ اب تو میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے کوئی مجھے، وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ وہ جانے لگی تو شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ ہر وقت الٹی حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو تم؟ انسانوں کی طرح رہنا نہیں آتا تمہیں؟ شان اس کے بالوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ اب کیا کیا میں نے؟ رباب اس کے خفگی بھرے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ یہ کیا ہے؟ شان نے اس کے بالوں سے دو لمبے نوڈلز نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ رباب نے من ہی من میں نادر کو کوسا۔ یہ نادر کا بچہ، چھوڑوں گی نہیں میں اسے۔ رباب شرمندہ ہوئی تو غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا کچھ کرنا ہوگا، شان نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ فاریہ کے موبائل میں شان کی کال آئی، وہ کال اٹینڈ کرنے باہر چلی گئی۔ کھوٹے سکے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بالوں میں نوڈلز کیوں رکھے؟ رباب نادر کے پاس کھڑی ہو کر چلائی۔ شکر ہے تم اپنے اصل روپ میں آئی۔ نادر کے بولنے پر رباب پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ آج فاریہ اور نادر کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔
نادر اور فاریہ نے اس کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ وہ گاڑی کا انتظار کرے، وہ لوگ پے کر کے آتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنی دیر میں ایک کالی گاڑی اس کے پاس رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ وہ رباب کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ منہ پر رکھے اس کو گاڑی میں بٹھانے لگا۔ رباب نے کافی مزاحمت کی لیکن خود کو اس ہٹے کٹے سے چھڑوا نہ سکی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، میں پولیس کو بتاؤں گی۔ تم لوگ جانتے نہیں میرے ماموں کو؟ سن نہیں رہے کیا؟ چھوڑو مجھے، کیوں اغوا کیا ہے؟ رباب چلائی، مگر ان چاروں لوگوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ایک آدمی نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی تاکہ اس کا منہ بند رہے۔ تم کڈنیپ ہو چکی ہو۔ وہ اندھیری گپ جگہ تھی۔ کڈنیپ؟ کیا؟ پر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رباب روتی ہوئی بولی۔ اس آدمی نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ اور یہ کیا؟ رباب جو چہرہ دیکھ رہی تھی وہ اپنا ڈر بھول گئی۔ وہ شان تھا۔ شان؟ آپ؟ رباب حیران ہوئی۔ ہاں، تم اپنے شوہر کے ہاتھوں ہی کڈنیپ ہو چکی ہو، طلاق لینے کی سزا میں، شان نے مسکراتے کہا۔ اور ایک دم لائٹس جگمگا گئیں۔ وہ اپنے اور شان کے کمرے میں تھی اور فاریہ، نادر اور عائشہ نے بھی اپنے چہروں پر سے ماسک اتارا۔ انہوں نے ہی شان کی مدد کی تھی یہ سب کرنے میں۔ سرپرائز! سب ایک ساتھ بولے۔ تم لوگ؟ رباب حیران ہوئی۔ جی ہاں بھائی، تم اداس ہو اور تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ان سب نے میری مدد کی۔ عائشہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہم سب بور ہو گئے تھے تمہیں چپ چاپ دیکھ کر۔ فاریہ بھی مسکرائی۔ چھپکلی ایسے خاموش اچھی نہیں لگتی۔ نادر کے کہنے پر وہ تینوں اب اس کے گلے لگے۔ کتنے اچھے ہو تم لوگ، رباب نے محبت سے کہا۔ وہ سب گئے تو رباب شان کی طرف مڑی اور جیسے ہی کچھ بولنا چاہا شان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اب بس، آج تم نہیں میں بولوں گا۔ اس دن جو تم نے دیکھا وہ آدھا سچ تھا۔ انوشے نے مجھ سے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا پر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اب میں کسی اور کا ہوں اور اس کے ساتھ وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ بس وہ بھی سمجھ گئی اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور ایک بات میں تمہیں شادی کے بعد سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ ایک دفعہ تم کالج سے واپس آ رہی تھی، میں ان دنوں حیدرآباد میں تھا اور راستے میں تمہیں دیکھا اور تب سے تمہیں اپنا بنانے کا خیال میرے دل میں بس گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ تم حمید صاحب کی بیٹی ہو تو میں نے امی سے کہہ کر تمہارے ہاں رشتہ بھجوا دیا۔ شان نے اس کو سچائی بتا دی۔ رباب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ پر آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ رباب کے کہنے پر شان شرمندہ ہوا۔ شرمندہ ہوں؟ تم نے الزام ہی ایسے لگا دیے کہ مجھے غصہ آ گیا۔ اپنے کھڑوس کو معاف کر دو۔ چلو ایک تھپڑ تم مجھے مار دو، تمہیں بدلہ لیے بغیر چین نہیں آتا، جانتا ہوں میں۔ شان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں شان، میں آپ کو کیسے تھپڑ مار سکتی ہوں؟ میں نہیں کر سکتی ایسا، اور آپ مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے۔ مطلب ہماری لو میرج تھی اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب؟ رباب ایکسائٹڈ ہوتے بولی۔ محبت؟ اب تو تم میری بیوی ہو، بات محبت سے آگے بڑھ چکی ہے۔ شان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے کہا۔ تو پھر ایسے کھڑوس کھڑوس کیوں رہتے تھے میرے ساتھ؟ رباب منہ بنا کر بولی۔ اب تو وہ میری نیچر ایسی ہے نا، شان کندھے اچکا کر بولا۔ مطلب سنو وائٹ کا ہمسفر کھڑوس ہی ہے؟ کون سنو وائٹ؟ شان اس کی بات نہیں سمجھا۔ کچھ نہیں، بس آپ نہیں سمجھیں گے، لمبی کہانی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے یونیورسٹی میں، بس تم امتحان دینے جاؤ گی، زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ شان کہتے ہی رباب کی آنکھیں چمک گئیں۔ کتنے اچھے ہیں آپ، رباب مسکرا دی۔ شان بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ رباب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی لپسٹک لگا رہی تھی۔ آج طاہرہ کا ولیمہ تھا تو وہ دونوں جانے کے تیاری میں تھے۔ اس نے آئینے کے پیچھے بیٹھے شان کو دیکھا جو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے رباب کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور شان کے چہرے پر اکتاہٹ آ چکی تھی انتظار کرتے کرتے۔ سنو وائٹ کی کہانی کا ہیپی اینڈ؟ سنو وائٹ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنا اچھا پرنس ملے گا اور اتنا اچھا پیارا سا بیٹا ملے گا۔ اب سنو وائٹ بہت خوش رہے گی۔ پرنس تھوڑے کھڑوس ہیں تو کیا ہوا، کھڑوس ہونے کے ساتھ ساتھ کیئرنگ بھی ہیں، رباب نے مسکراتے سوچا۔ میڈم اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ جلدی کرو، فنکشن ہی ختم نہ ہو جائے۔ شان آخرکار بول ہی پڑا۔ بس میں تو تیار ہوں، اس چوزے کو یہ کپڑے ٹھیک ہے نا؟ رباب عادل کو دیکھتے بولی۔ رباب عادل پر بھی نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ شان اس کی اس عادت سے پریشان تھا۔ ہاں نا، اتنا سا ہے، چوزا، پیارا سا۔ رباب عادل کو اٹھاتے بولی۔ اف، چوزے اور چوزی میں پھنس گیا بیچارہ شان۔ شان اپنا کوٹ ٹھیک کرتا بولا۔ چلیں میرے کھڑوس ہم سفر، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔
چلو. میرے سر پھری ہم سفر. شان بھی اس کا ہاتھ تھامتا بولا. اور ایسے ہی دونوں ہم سفر اپنی خوبصورت سے سفر کے منزل کو طے کر گئے. دونوں کی زندگیوں میں اب اطمینان اور سکون تھا. سب کے رویے بھی رباب کے ساتھ بہتر ہو گئے. کبھی کبھی زندگی کا خوبصورت سفر ہماری خواہشوں کے مطابق شروع نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سفر میں آ کر اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. نہ چاہی شروعات کبھی کبھی خوبصورت منزلیں دکھا دیتی ہے، جیسے رباب کا نہ چاہا ہوا سفر ایک خوبصورت سفر میں بدل گیا. جس کو شادی سے اعتراض تھا، پر اس کو کیا پتہ تھا کہ جس رشتے میں وہ جڑنے جا رہی ہے وہ اس کی طاقت بن جائے گا. اس گھر میں باتیں سننے کو ملتی تھیں، پر اس گھر میں رباب سر اٹھا کر چلتی کہ ہاں، یہ میرا اپنا گھر ہے جہاں کوئی مجھے باتیں نہیں سنا سکتا. اور شان، اس نے جو چاہا اس کو وہ مل گیا. رباب کی بچکانہ حرکتیں اس کو کم ہی پسند تھیں، پر اس کو ان کی عادت لگ چکی تھی. اب اس کو رباب کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.